پاسٹ ٹو پریزنٹ میں خوش آمدید۔ 19ویں صدی میں ایک جرمن مفکر ہوئے ارنسٹ ہیکل۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، دی ہسٹری آف کریشن۔ اب بظاہر تو یہ ڈارون کے نظریہ ارتقاء پر لکھی گئی ایک کتاب لگتی ہے، لیکن جو مواد ہم نے دیکھا ہے اس سے لگتا ہے کہ یہ صرف حیاتیات کی کہانی تو نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہیکل نے ارتقاء کے نظریے کو ایک چابی کی طرح استعمال کیا ہے اور کائنات کو سمجھنے کا ایک بالکل نیا فلسفہ پیش کر دیا ہے۔ آپ نے بالکل درست کہا۔ اس کتاب کا اصل مقصد صرف یہ بتانا نہیں تھا کہ بندر سے انسان کیسے بنا۔ ہیکل کا منصوبہ اس سے کہیں بڑا تھا۔ وہ زندگی اور کائنات کی پوری تاریخ کو خالصتاً فطری اسباب کے ذریعے سمجھانا چاہتا تھا۔ فطری اسباب سے؟ جی، وہ اسے غیر معجزاتی تاریخ تخلیق کہتا ہے، یعنی معجزوں سے پاک۔ اس کے نزدیک یہ صرف بائیولوجی کا مضمون تھا ہی نہیں، بلکہ یہ انسانی وجود کی حقیقت پر ایک گہری بحث کا آغاز تھا۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا محور یہی ہوگا۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہیکل کا یہ عظیم منصوبہ آخر تھا کیا؟ اس کے نزدیک نظریہ ارتقاء، جسے وہ ڈاکٹرین آف فیلیشن کہتا ہے، اس کی اصل اہمیت کیا تھی؟ اور پھر ہم ان سائنسی اور فلسفیانہ دلائل کا بھی جائزہ لیں گے جو اس نے اپنے نظریوں کو ثابت کرنے کے لیے پیش کیے۔ تو چلیں یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ جب ڈارون کا نظریہ پہلے سے موجود تھا تو ہیکل کو کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ اس پر اتنی ضخیم کتاب لکھے؟ اس کے نزدیک اس نظریے کی سب سے بڑی اہمیت کیا تھی؟ کیا یہ صرف جانوروں اور پودوں کی درجہ بندی کا ایک نیا طریقہ تھا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، ہیکل کے لیے یہ نظریہ صرف درجہ بندی کا کوئی نیا طریقہ نہیں تھا، بلکہ یہ انسانی علم میں ایک انقلاب تھا۔ انقلاب کس لحاظ سے؟ اس لحاظ سے کہ اس سے پہلے بائیولوجی کیا تھی؟ مختلف جانوروں اور پودوں کی تفصیلات کا ایک بکھرا ہوا مجموعہ۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ سب آپس میں کیسے جڑے ہوئے ہیں۔ اچھا۔ ہیکل کہتا ہے کہ نظریہ ارتقاء نے پہلی بار ان تمام بکھرے ہوئے موتیوں کو ایک ہی دھاگے میں پرو دیا۔ ایک شجرہ نسب میں؟ بالکل، ایک شجرہ نسب میں۔ اس نے بائیولوجی کو ایک مربوط اور متحد سائنس بنایا، لیکن اس سے بھی بڑھ کر اس نے پہلی بار انسانی نسل کی فطری ترقی کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے ایک ٹھوس سائنسی بنیاد فراہم کی۔ یہ فطری یا میکینکی عوامل والی بات بہت اہم لگ رہی ہے، کیونکہ عام طور پر تو زندگی کو ایک پراسرار، تقریباً کوئی جادوئی چیز سمجھا جاتا ہے نا؟ ہیکل اس جادو کو کیسے ختم کرتا ہے؟ کیا اس نے کائنات کو دیکھنے کے کوئی مختلف ماڈل پیش کیے؟ بالکل، اور یہیں سے اس کا فلسفہ شروع ہوتا ہے۔ ہیکل کہتا ہے کہ آپ فطرت کو دو بالکل مختلف اینکوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے وہ کائنات کو سمجھنے کے دو متضاد عالمی نظریات پیش کرتا ہے۔ ایک کو وہ کہتا ہے سنویت یا ڈیولزم، اور دوسرے کو وحدانیت یا مونزم۔ اچھا، تو یہ دو بالکل مختلف دنیاؤں کی طرح ہیں۔ ایک وہ جہاں ہر چیز کا کوئی پہلے سے طے شدہ مقصد ہے، اور دوسری وہ جہاں سب کچھ بس قوانین کے تحت خود بخود ہو رہا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ پہلا نظریہ یعنی سنویت یعنی ڈویلزم ایک غائی یعنی ٹیلیولوجیکل نظریہ ہے۔ یہ مانتا ہے کہ کائنات ایک باشعور خالق نے ایک خاص مقصد کے تحت بنائی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس نظریے کے مطابق دنیا میں دو الگ الگ حقیقتیں ہیں، ایک مادہ اور دوسری روح۔ بالکل، روح۔ ایک فطرت اور دوسری مافوق الفطرت قوت۔ اس نظریے کے مطابق زندگی جو ہے وہ مادے سے بالاتر ایک پراسرار قوت حیات کا نتیجہ ہے۔ یعنی کوئی چنگاری جو باہر سے آ کر بے جان مادے میں پھونکی جاتی ہے؟ جی، ایسے ہی سمجھ لیں۔ اور اس کے مقابلے میں پھر وحدانیت یا مونزم کیا ہے؟ وحدانیت ایک میکینیکل یعنی کوزل نظریہ ہے۔ اس کے مطابق کائنات میں دو نہیں بلکہ صرف ایک ہی حقیقت ہے۔ پوری کائنات، چاہے وہ چٹان ہو، پودا ہو، جانور ہو یا انسان، ایک واحد متحد نظام ہے۔ اور یہ نظام کن اصولوں پر چلتا ہے؟ صرف اور صرف طبیعیاتی اور کیمیائی قانون کے تابع ہے۔ اس میں روح، مادہ، توانائی سب ایک ہی حقیقت کے مختلف پہلو ہیں۔ ہیکل یہاں ایک بڑی انقلابی بات کرتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ کہتا ہے کہ ایک پتھر کا ہوا سے گرنا یا نمک کے محلول میں ایک کرسٹل کا بننا، جی، یہ بھی اتنا ہی میکینکی عمل حیات ہے جتنا کسی پودے کا بڑھنا یا انسان کا سوچنا۔ کیا واقعی؟ جی، اس کے نزدیک فرق صرف پیچیدگی کی سطح کا ہے،
بنیادی اصول کا نہیں۔ یہ بات اس لیے دلچسپ ہے کیونکہ یہ صرف حیاتیات کا سوال نہیں رہا، یہ تو سیدھا سیدھا فلسفے اور الہیات کے میدان میں داخل ہو رہا ہے، اور ہیکل ایک سائنسدان کے طور پر یہ سرحد عبور کرنے میں بالکل نہیں ہچکچاتا۔ تو کیا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نظریہ ارتقاء دراصل اس کی وحدانیت کا سب سے بڑا ثبوت ہے؟ بالکل یہی اس کا مرکزی نقطہ ہے۔ ہیکل کا موقف ہے کہ نظریہ ارتقاء نے تجرباتی طور پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ جاندار اور بے جان فطرت میں کوئی بنیادی دیوار نہیں۔ اچھا۔ اس نے دکھایا کہ زندگی کسی پراسرار قوت حیات کا کرشمہ نہیں ہے، بلکہ یہ مادے کی بتدریج بڑھتی ہوئی پیچیدگی کا ہی ایک نتیجہ ہے۔ تمام جاندار بشمول انسان ایک ہی سادہ ابتدائی شکل سے بغیر کسی معجزے کے فطری قوانین کے تحت وجود میں آئے ہیں۔ تو وہ اپنے فلسفے کو مادیت پسندی کہہ رہا ہے؟ وہ اسے مونزم یا ریئلزم کہتا ہے تاکہ لوگ اسے عام اخلاقی مادیت پسندی سے نہ جوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہیکل اتنا بڑا دعویٰ کر رہا تھا کہ پوری کائنات ایک ہی میکینکی نظام ہے اور زندگی کوئی معجزہ نہیں، تو اس کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت بھی تو ہونا چاہیے نا؟ صرف فلسفہ تو کافی نہیں ہے۔ اس نے اپنے اس وحدانی نظریے کو سائنسی طور پر ثابت کرنے کے لیے کیا شواہد پیش کیے؟ اس کے لیے ہیکل ایک بہت ہی دلچسپ شعبے کا سہارا لیتا ہے جسے وہ ڈسٹیلیولوجی یعنی بے مقصدیت کا علم کہتا ہے۔ بے مقصدیت کا علم؟ یہ کیا چیز ہے؟ جی، یہ ان اعضاء کی سائنس ہے جن کا بظاہر کوئی مقصد نظر نہیں آتا، یعنی روڈیمنٹری آرگنز۔ اچھا، ناکارہ یا غیر فعال اعضاء۔ بالکل، ہیکل کے مطابق یہ اعضاء ارتقاء کا سب سے بڑا اور ٹھوس ثبوت ہیں۔ تو یہ کہنا کہ ہمارے جسم میں ایسے حصے ہیں جو محض پرانے ماڈل کا بچا ہوا کباڑ ہیں، یہ تو تخلیق کے پورے تصور کو الٹ دیتا ہے۔ یہ تو ایسے ہے جیسے کوئی کہے کہ جدید ترین سمارٹ فون میں ایک ناکارہ روٹری ڈائل بھی لگا ہوا ہے۔ کیا خوبصورت مثال دی آپ نے، بالکل یہی بات ہے۔ ہیکل یہی سوال پوچھتا ہے کہ ایک کامل اور باشعور ڈیزائنر کے منصوبے میں بیکار پرزوں کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کوئی گنجائش نہیں۔ وہ ایسی چیز کیوں بنائے گا جس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو؟ ہیکل اس کی کئی حیرت انگیز مثالیں دیتا ہے۔ مثلاً ہم میں سے اکثر لوگوں کے کانوں کے ارد گرد وہ پٹھے آج بھی موجود ہیں جو دوسرے جانور اپنے کانوں کو حرکت دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آواز کی سمت میں موڑنے کے لیے؟ جی، ہمارے لیے مکمل طور پر بیکار ہیں۔ یہ ہمارے حیوانی آباء و اجداد کی نشانی ہے۔ اور انسانی جسم میں اس کی اور کیا مثالیں ہیں؟ کوئی اور واضح مثال؟ ایک اور بہت واضح مثال ہماری آنکھ کے اندرونی کونے میں موجود ایک چھوٹی سی گلابی جھلی ہے۔ جی جی، جسے پلیکا سیمیلونارس کہتے ہیں۔ یہ دراصل تیسری پلک کا بچا ہوا حصہ ہے۔ تیسری پلک؟ جی، پرندوں اور رینگنے والے جانوروں میں یہ تیسری پلک ایک شفاف پردے کی طرح کام کرتی ہے جو آنکھ کو صاف رکھتی ہے۔ ہمارے اندر یہ صرف ایک چھوٹا سا ناکارہ ٹکڑا رہ گیا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کے پاس کبھی ایک فعال تیسری پلک تھی۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ کیا دوسرے جانوروں میں بھی ایسی مثالیں ہیں؟ بے شمار ہیں۔ ہیکل ویل مچھلی کی مثال دیتا ہوں جو اس کے نزدیک سب سے زبردست ثبوتوں میں سے ایک ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ ویل کے جسم کے اندر گہرائی میں پچھلی ٹانگوں کی چھوٹی چھوٹی ہڈیاں آج بھی موجود ہیں، حالانکہ اس کی کوئی ٹانگیں نہیں ہوتی۔ مطلب جسم کے اندر؟ جی، اور یہ ہڈیاں اس کے ڈھانچے سے بھی نہیں جڑی ہوتی۔ یہ اس بات کا ناقابل تردید ثبوت ہے کہ ویل کے آباء و اجداد خشکی پر چلنے والے 4 ٹانگوں والے جانور تھے۔ واہ! اسی طرح بغیر ٹانگوں والی چھپکلی جسے سلو ورم کہتے ہیں، اس کے جسم کے اندر کندھے کا پورا ڈھانچہ موجود ہے لیکن بازو غائب ہیں۔ یہ تمام اعضاء ارتقاء کی زندہ گواہی ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ دلیل کچھ زیادہ ہی سادہ نہیں؟ یعنی صرف اس لیے کہ ہم کسی عضو کا مقصد نہیں جانتے، کیا ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اس کا کوئی مقصد ہے ہی نہیں؟ ہو سکتا ہے سائنس نے ابھی اس کا کام دریافت نہ کیا ہو۔ ہیکل اس اعتراض کا کیا جواب دیتا؟ یہ ایک بہت منطقی سوال ہے اور ہیکل اس کا جواب دیتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ اعضاء صرف نامعلوم مقصد والے نہیں ہیں، بلکہ یہ واضح طور پر غیر فعال یا سکڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس کی کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ہم ان کا موازنہ دوسرے قریبی جانداروں سے کر سکتے ہیں جہاں وہی اعضاء مکمل طور پر فعال اور بڑے ہوتے ہیں۔
ویل کی ٹانگوں کی ہڈیاں چھوٹی اور غیر فعال ہیں، جبکہ اس کے خشکی پر رہنے والے رشتہ داروں میں وہی ہڈیاں چلنے کے لیے ضروری ہیں۔ سمجھ گئی۔ تو یہ صرف لا علمی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تاریخی ریکارڈ ہے۔ یہ اعضاء ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم یہاں ہیں کیونکہ ہمارے آباء و اجداد کو ہماری ضرورت تھی، لیکن اب حالات بدل چکے ہیں۔ یہ وراثت کا ثبوت ہے، ڈیزائن کی غلطی کا نہیں۔ جب میں اسکول میں تھی تو ہمیں ہمیشہ فطرت کی خوبصورتی اور توازن کے بارے میں پڑھایا جاتا تھا۔ یہ سب سن کر ایسا لگ رہا ہے کہ ہیکل اس پوری تصویر کو اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک رہا ہے۔ وہ صرف جانداروں کی ساخت کو ہی نہیں بلکہ فطرت کے پورے تصور کو چیلنج کر رہا ہے۔ بالکل، یہ ایک اور بڑا نقطہ ہے جہاں ہیکل روایتی سوچ پر کاری ضرب لگاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فطرت کی وہ شاعرانہ، پرامن اور ہمہ آہنگ تصویر جس کا ذکر ادیب اور فلسفی کرتے ہیں، ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ ایک دھوکہ؟ جی، وہ کہتا ہے کہ اگر آپ فطرت کو قریب سے دیکھیں تو آپ کو ہر جگہ سب کی سب کے خلاف ایک بے رحمانہ اور تلخ ترین جد و جہد نظر آئے گی۔ یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں، "A pitiless, most embittered struggle of all against all"۔ اس کے مطابق ہر جاندار اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے دوسرے جانداروں کو ختم کرنے یا ان پر غالب آنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ یہ تو فطرت کی بہت تاریک تصویر ہے۔ بہت سے لوگ کہیں گے کہ فطرت میں تعاون اور ہم آہنگی کی بھی بے شمار مثالیں ہیں۔ کیا ہیکل اس پہلو کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتا ہے؟ وہ اسے نظر انداز نہیں کرتا، لیکن اس کا نقطہ نظر مختلف ہے۔ اس کے مطابق بقا کی یہی جد و جہد وہ بنیادی میکینکی قوت ہے جو انواع کو تبدیل کرتی ہے اور ارتقاء کے عمل کو آگے بڑھاتی ہے۔ اچھا، یعنی اسٹرگل فار ایگزسٹنس؟ جی، یہی اسٹرگل فار ایگزسٹنس قدرتی انتخاب کا باعث بنتی ہے، جس میں صرف وہی جاندار زندہ بچتے اور نسل آگے بڑھاتے ہیں جو اپنے ماحول سے سب سے زیادہ مطابقت رکھتے ہوں۔ اور تعاون اگر کہیں نظر آتا بھی ہے تو وہ بھی اسی بڑی جد و جہد کے اندر ایک حکمت عملی کے طور پر ہوتا ہے، تاکہ ایک گروہ دوسرے گروہوں پر سبقت لے جا سکے۔ لہٰذا بنیادی انجن جد و جہد ہی ہے۔ یہ تصور ایک مہربان اور رحیم خالق کے تصور سے براہ راست متضاد ہے نا؟ ہیکل کے نزدیک فطرت کی خوبصورتی اس کی ہم آہنگی میں نہیں بلکہ اس کی مسلسل جد و جہد اور تبدیلی میں ہے۔ تو آج کی گفتگو کا اگر خلاصہ کریں تو ہم نے دیکھا کہ ارنسٹ ہیکل نے دی ہسٹری آف کریشن میں نظریہ ارتقاء کو محض ایک سائنسی حقیقت کے طور پر نہیں پیش کیا بلکہ اسے ایک مکمل کائناتی فلسفے یعنی وحدانیت کی بنیاد کے طور پر پیش کیا۔ بالکل۔ اس نے کائنات کو دیکھنے کے دو متضاد ماڈل یعنی مقصدیت پر مبنی سنویت اور میکینیکی اصولوں پر مبنی وحدانیت کا موازنہ کیا، اور پھر ناکارہ اعضاء جیسے ٹھوس شواہد کی بنیاد پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ زندگی کی تاریخ معجزوں کا سلسلہ نہیں ہے بلکہ ایک غیر معجزاتی میکینیکی عمل ہے جو بقا کی برہمانہ جد و جہد کے اصول پر کام کرتا ہے۔ اگلی نشست میں ہم دیکھیں گے کہ ہیکل نے اپنے دور کے عظیم سائنسدانوں لینیئس، کیوویئر اور اگیسس کے نظریات کا کس طرح جائزہ لیا اور ان کے تصورات تخلیق کو اپنے ارتقائی نظریے کے مد مقابل کیسے پیش کیا۔ یہ بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ اور جاتے جاتے ایک فکر انگیز سوال، ہیکل کا یہ بھی ماننا تھا کہ جسے ہم فطری علم یا اے پرائیوری نالج سمجھتے ہیں، یعنی وہ علم جو ہمیں بغیر تجربے کے حاصل ہوتا ہے جیسے ریاضی کے اصول، جی، وہ دراصل ہمارے حیوانی آباء و اجداد کا تجرباتی علم ہے جو نسل در نسل وراثت کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ اگر اس بات میں ذرا بھی سچائی ہے تو انسانی عقل، وجدان اور حیوانی جبلت کے درمیان جو لکیر ہم کھینچتے ہیں، کیا وہ محض ایک وہم ہے؟ آج ہم وقت میں ایک لمبی چھلانگ لگائیں گے، ڈارون سے بھی پہلے کے دور میں، اور یہ جانیں گے کہ اس زمانے کے بڑے بڑے مفکرین زندگی کی اس بے پناہ قسم کو کیسے دیکھتے تھے۔ آخر یہ لاکھوں انواع، یہ سب کہاں سے آئیں؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس نے صدیوں تک بہترین ذہنوں کو الجھائے رکھا، اور اس کا جواب دینے کے لیے اس وقت کے سائنسدانوں نے کچھ بہت ہی دلچسپ نظریات پیش کیے۔ یہ نظریات تخلیق کو ایک طے شدہ، ایک مکمل شدہ اور اکثر ایک معجزاتی عمل کے طور پر دیکھتے تھے۔
آج ہم جن ذرائع پر بات کر رہے ہیں وہ ارنسٹ ہیکل کی مشہور کتاب تخلیق کی تاریخ یعنی دی ہسٹری آف کریشن سے لیے گئے ہیں۔ اچھا، اس میں وہ ان پرانے نظریات کا گہرائی سے تجزیہ کرتے ہیں۔ تو آئیے اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا پڑاؤ ہے کارل لینیس، وہ شخص جس نے حیاتیات کی دنیا میں ایک ترتیب پیدا کرنے کی کوشش کی۔ بالکل۔ اچھا، تو کارل لینیس کا نام سنتے ہی ذہن میں درجہ بندی یعنی ٹیکسونومی آتی ہے۔ انہیں اس شعبے کا بانی مانا جاتا ہے نا؟ جی بالکل، انہوں نے ہی جانداروں کو نوع، جنس اور خاندانوں میں تقسیم کرنے کا وہ مشہور نظام بنایا، جو آج بھی استعمال ہوتا ہے۔ جی کچھ تبدیلیوں کے ساتھ۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ فطرت کے چیف لائبریرین تھے۔ ہاں، جیسے ایک بہت بڑی بکھری ہوئی لائبریری کو ترتیب دے رہے ہوں۔ بالکل، لیکن ان کی اس ترتیب کے پیچھے صرف سائنسی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ ایک بہت گہرا فلسفیانہ اور مذہبی عقیدہ بھی تھا۔ لینیس کا ایک مشہور قول ہے جو ان کی پوری سوچ کا خلاصہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اتنی ہی انواع موجود ہیں جتنی کہ قادر مطلق نے شروع میں تخلیق کی تھیں۔ یعنی ان کے نزدیک ہر نوع، چاہے وہ شیر ہو یا چونٹی، ایک مستقل اور غیر متغیر حقیقت تھی۔ جی، اسے ایک بار بنا دیا گیا اور وہ ہمیشہ ویسی ہی رہے گی۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ان کے نزدیک شیر اور بلی بھلے کتنے ہی ایک جیسے لگتے ہوں، ان کا آپس میں کوئی نسلی تعلق نہیں تھا۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا، وہ دو الگ الگ انفرادی تخلیقات تھیں۔ ان کے نظام میں ہر جاندار کا ایک مخصوص مقام تھا جو ازل سے طے شدہ تھا۔ یہ ایک خاندانی شجرہ نہیں تھا، بلکہ خدا کی تخلیقات کی ایک فہرست تھی۔ ہر نوع پتھر پر ایک لکیر کی طرح تھی، جو کبھی نہیں بدل سکتی۔ کبھی نہیں۔ اور یہ نظریہ اس وقت کے مذہبی عقائد سے بھی پوری طرح ہم آہنگ تھا، اسی لیے اسے بہت مقبولیت ملی۔ لیکن یہیں پر کہانی میں ایک بہت ہی دلچسپ موڑ آتا ہے۔ جی، اور یہ سب سے حیران کن بات ہے۔ ایک ایسا موڑ جو لینیس کے اپنے ہی نظام کی بنیادوں تو ہلا دیتا ہے۔ بالکل، لینیس نے خود اپنی زندگی میں اپنے باغ میں پودوں پر تجربات کرتے ہوئے کچھ ایسا دیکھا جو ان کے اپنے نظریے سے ٹکراتا تھا۔ انہوں نے مشاہدہ کیا کہ پودوں کی دو مختلف انواع کو آپس میں ملانے سے، یعنی ہائبریڈائزیشن کے عمل سے، ایک نئی قسم پیدا ہو سکتی ہے۔ جی، ایک بالکل نئی قسم کا پودا پیدا ہو سکتا ہے جو اپنے والدین سے مختلف ہو۔ اور کو غیر متغیر سمجھنے والا شخص جس کا پورا نظام اس نظریے پر کھڑا تھا کہ ہر چیز ایک بار ہمیشہ کے لیے بنا دی گئی، وہی شخص اس نے خود اپنی آنکھوں سے نئی انواع کو قدرتی طور پر بنتے دیکھا۔ یہ تو اس نے اس بات کو ہضم کیسے کیا؟ یہی تو سارا تضاد ہے، اور ان کا جواب بہت عجیب تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، نئی انواع پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن یہ عمل ایک میکینیکل عمل ہے۔ میکینیکلی؟ جی، جبکہ جو اصل انواع تھیں وہ مافوق الفطرت یعنی سپر نیچرل طریقے سے تخلیق کی گئی تھی۔ مطلب انہوں نے دو قسم کی تخلیق کو تسلیم کر لیا، ایک خدائی اور دوسری قدرتی؟ بالکل، انہوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ شاید خرگوش اور خرگوش نما جانوروں یعنی ہیرس کے درمیان بھی ایسا ملاپ ممکن ہو۔ یہ تو بہت بڑا فکری تضاد ہے، یعنی کچھ انواع خدا نے بنائی اور کچھ خود بخود بن سکتی ہیں۔ جی، تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر ان کا اپنا مشاہدہ ان کے نظریے کے خلاف تھا تو ان کا یہ مستقل انواع کا نظریہ اتنے عرصے تک قائم کیوں رہا؟ دیکھیے، اس کی دو بڑی وجوہات تھیں، جیسا کہ ہیکل بتاتے ہیں۔ پہلی تو لینیس کی اپنی شخصیت تھی۔ ان کا مقام بہت بلند تھا۔ بہت بلند۔ وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے ماہر حیاتیات تھے۔ ان کے اختیار کو چیلنج کرنا آسان نہیں تھا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کا بنیادی نظریہ یعنی انواع کا مستقل ہونا اس وقت کے غالب مذہبی اور سماجی نظریات کے عین مطابق تھا۔ اچھا، تو لوگ ان کی سائنسی حیثیت کی وجہ سے ان کے تضادات کو نظر انداز کرنے پر تیار تھے۔ تو لینیس نے سائنس کو زندگی کی ایک خوبصورت، منظم لیکن آخرکار ایک جامع تصویر دی، ایک ایسی لائبریری جس میں نئی کتابوں کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ صحیح کہا۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب آپ زمین کھودنا شروع کرتے ہیں اور ایسی مخلوقات کے ثبوت ملتے ہیں جو اس لائبریری کی فہرست میں ہیں ہی نہیں؟ یہ یقیناً جارج کوویئر جیسے ماہرین کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج رہا ہوگا۔ بالکل۔ کیوویئر کا زمانہ آتے آتے فاسلز یعنی رکازیات ایک بہت بڑا معمہ بن چکے تھے۔ پتھروں میں محفوظ یہ قدیم جانداروں کی ہڈیاں، دانت، ڈھانچے، یہ سب اس نظریے کے لیے ایک براہ راست چیلنج تھے کہ انواع ہمیشہ سے ایسی ہی ہیں۔ جی،
کیوویئر تقابلی اناٹومی کے ماہر تھے۔ وہ ایک ہڈی دیکھ کر پورے جانور کا خاکہ بنا سکتے تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ فاسلز ایسے جانوروں کے ہیں جو اب دنیا میں موجود نہیں۔ تو سوال یہ تھا کہ اگر تمام انواع شروع میں ہی تخلیق کر دی گئی تھیں تو یہ عجیب و غریب مخلوقات کون تھیں؟ یہ کہاں سے آئیں اور پھر کہاں غائب ہو گئیں؟ اسی سوال کا جواب دینے کے لیے کیوویئر نے اپنا مشہور تباہی کا نظریہ یعنی تھیوری آف کیٹاسٹرفیز پیش کیا۔ یہ نام تو کسی ہالی ووڈ کی فلم جیسا لگتا ہے۔ ہاں ہاں ہے تو صحیح۔ ایک منٹ، عالمی تباہیوں اور پھر مکمل نئی تخلیقات کا ایک سلسلہ، یہ تو بہت آسان حل لگتا ہے۔ کیا ان انقلابات کا کوئی حقیقی ارضیاتی ثبوت تھا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ کیوویئر کے نزدیک ثبوت بالکل سامنے تھا۔ مثال کے طور پر انہیں پیرس کے قریب پہاڑوں کی چوٹیوں پر سمندری مخلوق کے فاسلز ملے۔ پہاڑوں پر؟ جی، جو موجودہ سمندر سے میلوں دور تھے۔ تو وہ وہاں کیسے پہنچے؟ ہاں، یہ تو سوال ہے۔ ان کے نزدیک اس کی واحد وضاحت ایک بہت بڑا دنیا کو بدل دینے والا سیلاب تھا، ایک تباہی جس نے سب کچھ ختم کر دیا اور سمندری تہ کو پہاڑ بنا دیا۔ اچھا، تو یہ صرف ایک خیال نہیں تھا بلکہ وہ ارضیاتی شواہد کے اپنی تشریح کر رہے تھے۔ جی، ان کے نظریے کے مطابق زمین کی تاریخ طویل پرسکون ادوار پر مشتمل ہے۔ ہر پرسکون دور میں جانداروں اور پودوں کی ایک مخصوص دنیا آباد ہوتی تھی، پھر اچانک ایک عالمی تباہی یا انقلاب آتا تھا۔ جیسے کوئی بہت بڑا سیلاب یا آتش فشاں کا پھٹنا؟ بالکل، اور یہ تباہی اس دور کی تمام زندگی کو مکمل طور پر مٹا دیتی تھی۔ یعنی ہر بار ایک مکمل ریسیٹ، جیسے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈرائیو کو فارمیٹ کر دیا جائے، پچھلے والے سے کوئی تعلق نہیں؟ بالکل یہی، اور اس ریسیٹ کے بعد ایک بالکل نئی تخلیق ہوتی تھی، انواع کی ایک نئی دنیا جس کا پچھلی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، معجزاتی طور پر وجود میں آ جاتی تھی۔ اور ان تباہیوں کی وجوہات؟ کیوویئر کا ماننا تھا کہ ان کی وجوہات مافوق الفطرت تھیں، جن کی وضاحت آج کے قدرتی قوانین سے نہیں کی جا سکتی۔ تو کیوویئر کی دنیا تباہی اور دوبارہ تخلیق کا ایک ڈرامائی چکر تھی، یہ تھوڑا افراتفری کا تاثر دیتی ہے۔ جی ایسا ہی ہے۔ کیا کسی نے اس خیال کو لے کر اسے مزید منظم اور منصوبہ بند شکل دینے کی کوشش کی؟ جی، اور یہ کام ان کے شاگرد لوئس اگاسیز نے کیا۔ اگاسیز ایک ذہین ماہر حیاتیات تھے جنہوں نے کیوویئر کے نظریے کو ایک قدم اور آگے بڑھایا اور اسے ایک مکمل تخلیق کے منصوبے کی شکل دی۔ تخلیق کا منصوبہ؟ جی، پلان آف کریشن۔ ان کے نزدیک خالق ایک عظیم معمار کی طرح تھا جس نے پوری کائنات کو ایک تفصیلی نقشے کے مطابق بنایا تھا۔ اچھا، تو یہ ایک خاندانی شجرے سے زیادہ ایک کار بنانے والی کمپنی کے شو روم جیسا منصوبہ ہے۔ جیسے آپ کے پاس بنیادی ماڈلز ہیں، سیڈان، ایس یو وی، اور پھر ہر ایک کے اندر الگ الگ ڈیزائن کی گاڑیاں ہیں۔ یہ ایک بہترین تشبیہ ہے، بالکل یہی سوچ تھی۔ اگاسیز کے مطابق خدا نے سب سے پہلے جانوروں کے 4 بنیادی جسمانی خاکے یعنی ٹائپس سوچے، مثلا ریڑھ کے ہڈی والے جانور، خول والے جانور وغیرہ۔ یہ 4 بنیادی بلو پرنٹس تھے؟ جی، اور پھر ان بنیادی خاکوں کے اندر مزید تقسیم کی گئی، یعنی مختلف طبقات، کلاسز بنائے گئے؟ بالکل، جیسے ریڑھ کی ہڈی والوں میں ممالیہ، پرندے، مچھلیاں، اور پھر ہر طبقے میں مزید تقسیم کی گئیں، اور آخر میں ہر ایک نوع کو انفرادی طور پر اور الگ سے تخلیق کیا گیا۔ واہ! ان کے مطابق ہر نوع خالق کے ذہن میں ایک الگ اور منفرد خیال کے طور پر موجود تھی، جسے پھر مادی شکل دی گئی۔ گویا ہر نوع ایک الگ اور سوچا سمجھا شاہکار تھی۔ کوئی بھی نوع کسی دوسری سے نہیں بنی بلکہ ہر ایک کو براہ راست تخلیق کیا گیا۔ جی، لیکن یہ نظریہ اگرچہ بہت منظم ہے، لینیس کے نظریے سے بھی زیادہ سخت اور جامد لگتا ہے۔ صحیح۔ اس میں تو تبدیلی یا کسی بھی قسم کی خامی کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ ان چیزوں کا کیا جو بالکل بے عیب نہیں لگتی، جیسے وہ اعضاء جو کسی کام کے نہیں ہوتے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ یہ نقطہ نظر مقصدیت یعنی ٹیلیالوجی پر مبنی تھا۔ یہ زندگی کے تنوع کو ایک شعوری اور ذہین منصوبے کا نتیجہ قرار دیتا تھا۔ اس میں ارتقاء کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ تو اگیسیس کے نزدیک فطرت کا مطالعہ دراصل خدا کے منصوبے کو سمجھنا تھا۔ جی، اور اس کی ذہانت کی تعریف کرنے کے مترادف تھا۔ کوئی بھی خامی یا تبدیلی اس بات کی طرف اشارہ کرتی کہ منصوبہ شروع سے ہی کامل نہیں تھا، جو ان کے لیے ناقابل تصور تھا۔
تو آئیے ان سب باتوں کو سمیٹتے ہیں۔ ڈارون سے پہلے ہمارے پاس لینیس، کیوویئر اور اگیسیس جیسے ذہین مفکرین تھے۔ جی، انہوں نے ترتیب کے نظام بنائے، بار بار ہونے والی تخلیقات اور خدائی منصوبوں کے نظریات پیش کیے۔ انہوں نے فطرت میں نمونے اور ترتیب تو دیکھی، لیکن انہوں نے ان نمونوں کی وضاحت مافوق الفطرت واقعات اور بار بار ہونے والے معجزات کے ذریعے کی۔ ان کے نظریات نے ایک ایسی وضاحت فراہم کی جس میں بہت سے سوالات کے جواب نہیں تھے۔ مثلاً مختلف انواع ایک جیسے ماحول میں ایک جیسی خصوصیات کیوں پیدا کر لیتی ہیں، یا کچھ اعضاء وقت کے ساتھ غیر ضروری کیوں ہو جاتے ہیں؟ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ دنیا کو ایک مسلسل اور جاری عمل کے بجائے ایک مکمل شدہ منصوبے کے طور پر دیکھتے تھے۔ اور یہی نقطہ ہمیں اگلے مرحلے کی طرف لے جاتا ہے۔ اس وقت کیا ہوتا ہے جب مفکرین فطرت کو ایک جامد تخلیق کے بجائے ایک ایسی چیز کے طور پر دیکھنا شروع کرتے ہیں جو ہر لمحہ بدل رہی ہے؟ جب توجہ تخلیق سے ہٹ کر نشوونما پر آ جاتی ہے۔ بالکل۔ ہماری اگلی گفتگو اسی بارے میں ہوگی۔ ہم دیکھیں گے کہ گویٹے اور اوکن جیسے فلسفیوں اور شاعروں کے نظریات نے کس طرح اس جامد سوچ کو چیلنج کیا اور تبدیلی اور نشوونما جیسے تصورات کو سائنسی سوچ کا حصہ بنا کر آنے والے انقلابی خیالات کے لیے راہ ہموار کی۔ پچھلی نشست میں ہم نے اس پر بات کی تھی کہ سائنسدان پہلے زندگی کو کیسے دیکھتے تھے، یعنی ایک طرح سے ہر چیز فکس تھی، ہر جانور، ہر پودا ہمیشہ سے ویسا ہی تھا جیسا آج ہے، جسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن آج ہم ان مفکرین کی بات کریں گے جنہوں نے اس خیال کو چیلنج کیا اور کہا نہیں، کہانی اتنی سیدھی نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو فلسفے اور سائنس کے سنگم پر کھڑے تھے۔ جی، اور انہوں نے یہ جرات مندانہ خیال پیش کیا کہ زندگی بدلتی ہے، یہ ارتقا کرتی ہے، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ سب ڈارون سے کئی دہائیاں پہلے ہو رہا تھا۔ یہ کوئی اچانک آنے والا انقلاب نہیں تھا، یہ ایک ایسی سوچ تھی جو آہستہ آہستہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پک رہی تھی۔ آج جن ذرائع کا ہم جائزہ لے رہے ہیں ان میں ہم گوئٹے، اوکن، کانٹ اور خاص طور پر لیمارک جیسے ناموں کو دیکھیں گے جنہوں نے اس فکری عمارت کی بنیاد رکھی۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ جب میں نے ان ذرائع میں گویٹے کا نام دیکھا تو سچ کہوں میں چونک گئی۔ ہم انہیں ایک عظیم شاعر اور ادیب کے طور پر جانتے ہیں، فاؤسٹ جیسے شاہکار کے خالق، لیکن حیاتیات یہ تو کچھ ایسا ہی ہے جیسے آج کوئی بڑا ناول نگار اچانک کوانٹم فزکس پر ریسرچ پیپر شائع کر دے۔ آخر ایک شاعر انیٹمی لیب میں کیا کر رہا تھا؟ آپ کا حیران ہونا بالکل بجا ہے، لیکن گویٹے صرف شاعر نہیں تھے، وہ ایک انتھک فطرت دان تھے۔ ان میں مشاہدے کی غیر معمولی صلاحیت تھی۔ ان کے دو سائنسی کاموں نے آپ کہہ لیں کہ ارتقائی سوچ کی بنیادوں کو ہلایا۔ پہلا تھا ان کا مقالہ پودوں کی کایا پلٹ، یعنی میٹامورفوسس آف پلانٹس۔ اچھا، میٹامورفوسس آف پلانٹس، اس میں کیا خاص بات تھی؟ اس میں انہوں نے ایک انقلابی خیال پیش کیا۔ دیکھیں، اس سے پہلے سائنسداں ہر چیز کو الگ الگ خانوں میں بانٹ کے دیکھتے تھے۔ یہ پتی ہے، یہ پنکھڑی ہے، یہ پھل ہے، سب الگ الگ چیزیں ہیں۔ گویٹے نے کہا نہیں، ان سب کے پیچھے ایک ہی بنیادی خیال، ایک ہی بلو پرنٹ ہے۔ ان کے مطابق پودے کے تمام حصے، پنکھڑیوں سے لے کر پھل تک، دراصل ایک ہی بنیادی عضو یعنی پتے کی ہی تبدیل شدہ شکلیں ہیں۔ ایک منٹ، مطلب ایک پھول کی خوبصورت پنکھڑی بھی دراصل ایک بدلی ہوئی پتی ہے؟ یہ تو تقریباً شاعری لگتا ہے، سائنس کم۔ اس وقت کے سائنسدانوں کے لیے اسے ہضم کرنا مشکل نہیں ہوا ہوگا؟ بالکل، اور یہی اس کی خوبصورتی تھی۔ یہ فطرت کو ایک عظیم موجد کے طور پر دیکھنے کے مترادف تھا، نہ کہ صرف ایک اسمبلر کے جو الگ الگ پرزے جوڑتا ہے۔ گویٹے نے دکھایا کہ فطرت ایک ہی بنیادی ڈیزائن کو لے کر اسے مختلف مقاصد کے لیے ڈھال لیتی ہے، اور یہی سوچ ان کے دوسرے بڑے کام میں بھی نظر آتی ہے، کھوپڑی کا ورٹیبرل نظریہ۔ کھوپڑی کا ورٹیبرل نظریہ؟ جی، انہوں نے دریافت کیا کہ ریڑھ کی ہڈی والے جانوروں کی کھوپڑی یعنی اسکل الگ سے ڈیزائن نہیں کی گئی، بلکہ یہ ریڑھ کے مخروں یعنی ورٹیبرے کو ہی تبدیل اور جوڑ کر بنائی گئی ہے۔ یعنی یہاں بھی وہی اصول کام کر رہا ہے کہ ایک بنیادی حصے کو لے کر ایک نئی زیادہ پیچیدہ چیز بنا دی گئی۔ بالکل، اس سے یہ تصور پختہ ہوا کہ تمام ریڑھ کی ہڈی والے جاندار
मछली से लेकर इंसान तक एक मुश्तरका साख्ती मंसूबे पर बने हैं। और दिलचस्प बात यह है कि गोएटे इस ख्याल में अकेले नहीं थे। तकरीबन इसी वक्त लॉरेंस ओकेन नामी एक और मुफक्किर ने भी आज़ादाना तौर पर यही नतीजा अखज़ किया था। ये साइंस में अक्सर होता है। जी, जब कोई बड़ा ख्याल आने वाला होता है तो वो एक से ज़्यादा जहनों में एक साथ जन्म लेता है। ज़राए में गोएटे की एक और अहम दरियाफ्त का भी जिक्र है, जिसने उस वक्त एक बड़ा तनाज़ा खड़ा कर दिया था, इंसान के जबड़े की हड्डी के बारे में। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी दरियाफ्त थी। उस वक्त के माहिरीन एनाटॉमी का मानना था कि इंसान और जानवरों में एक बुनियादी फ़र्क है कि इंसानों में दरमियानी जबड़े की हड्डी, जिसे इंटरमैक्सिलरी बोन कहते हैं, वो नहीं होती। इसे इंसानी इम्तियाज़ की एक जिस्मानी निशानी समझा जाता था। गोएटे ने तवील मुशाहिदे के बाद साबित किया कि ये हड्डी इंसानी जनीन यानी एम्ब्रियो में मौजूद होती है। अच्छा। जी, लेकिन पैदाइश के बाद जबड़े की दूसरी हड्डियों में जम हो जाती है, यानी फ्यूज हो जाती है। इस एक दरियाफ्त ने इंसान और दीगर ममालिया जानवरों के दरमियान खींची गई जिस्मानी सरहद को एक तरह से मिटा दिया। तो गोएटे ने ये तो बता दिया कि जानदारों में एक मुश्तरका डिज़ाइन है और वो बदलते भी हैं, लेकिन क्या उन्होंने ये भी बताया कि ये तब्दीलियां आती कैसे हैं, उसका मैकेनिज्म क्या है? यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। उन्होंने कोई मुकम्मल मैकेनिज्म तो नहीं दिया, लेकिन दो बुनियादी उसूलों की निशानदेही ज़रूर की। गोएटे ने इसे दो मुखालिफ कुव्वतों का खेल समझा। एक कुव्वत को आप कॉपी बटन कह सकती हैं। ये एक अंदरूनी कुव्वत है जो नस्ल दर नस्ल एक नौ को बिल्कुल वैसा ही बनाने की कोशिश करती है जैसा वो है। इसे उन्होंने विरासत का क़दामत पसंद उसूल कहा। ठीक है, यानी वो कुव्वत जो इस बात को यकीनी बनाती है कि बिल्ली का बच्चा बिल्ली ही हो, कुत्ता न बन जाए। बिल्कुल, लेकिन इसके मुकाबले में एक दूसरी कुव्वत है जिसे आप एडिट बटन कह सकती हैं। ये एक बैरूनी कुव्वत है। ये माहौल, खुराक और तर्ज ज़िंदगी के दबाव में आकर इस बुनियादी डिज़ाइन में छोटी मोटी तब्दीलियां करती रहती है, ताकि वो जानदार बेहतर तरीके से जिंदा रह सके। जी, इसे उन्होंने तब्दीली का तरक्की पसंद उसूल कहा। और यही विरासत और मुताबिकत की वो बुनियादी कशमकश है जो बाद में आने वाली इर्तिकाई थ्योरीज की बुनियाद बनी। तो गोएटे और ओकेन ने हमें जानदारों के दरमियान एक खानदानी ताल्लुक दिखा दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये कायनात खुद कैसे बनी। क्या ये पूरा निज़ाम, सितारे, सैयारे, सब कुछ खुदकार हो सकता है? इस सवाल का जवाब हमें फ़लसफ़े की दुनिया में मिलता है, और वो भी इम्मानुएल कांट जैसे बड़े नाम से। कांट का मामला बहुत पेचीदा और दिलचस्प है। उनका नुक्ता नज़र आप कह लें कि दो हिस्सों में बटा हुआ था। जब बात गैर नामियाती फितरत की हो, यानी कायनात, सयारे, सितारे, तो वो मुकम्मल तौर पर एक मैकेनिकल नज़रिया पेश करते थे। उनकी कॉस्मोलॉजिकल गैस थियरी के मुताबिक हमारा पूरा निज़ाम शमसी तबीयत के कवानीन के तहत खुद ब खुद गैस और धूल के बादल से बना, जिसमें किसी माफोकुल फितरत मुदाखलत की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब बात जानदारों की आती थी तो उनका नजरिया बदल जाता था। जी, हयातियात के मामले में वो ज़्यादातर एक मकसदियत पसंद यानी टीलियोलॉजिकल नज़रिया रखते थे। मतलब टीलियोलॉजिकल का मतलब ये हुआ कि वो जिंदगी को एक घड़ी की तरह देख रहे थे कि अगर कोई इतनी पेचीदा चीज जैसे इंसानी आंख मौजूद है तो लाजमन उसका कोई घड़ी साज भी होगा। बिल्कुल यही। उनके ख्याल में कायनात के कवानीन तो खुदकार हो सकते थे, लेकिन जिंदगी की पेचीदगी किसी मकसद या डिज़ाइन के बगैर मुमकिन नहीं थी। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, कांट ने खुद ही अपने इस नज़रिए में एक दरार पैदा की। अपनी किताब क्रिटिक ऑफ द फैकल्टी ऑफ जजमेंट में वो एक ऐसा पैराग्राफ लिखते हैं जो पढ़ने वाले को चौंका देता है। ऐसा क्या लिखा उन्होंने? उन्होंने तजवीज़ किया कि अगर हम तमाम जानदारों को देखें तो उनमें एक तसलसल नजर आता है, जो इंसान से शुरू होकर पोलिप्स तक और फिर वहां से नबातात और खाम मादे तक जाता है। वो लिखते हैं कि फितरत का एक माहिर आसार कदीमा यानी आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ नेचर ये फर्ज करने में हक बजानिब होगा कि शायद ये तमाम जानदार एक ही माँ से पैदा हुए हैं और ये पूरा खानदान मैकेनिकल कवानीन के तहत ही इर्तका पजीर हुआ है। ये तो बहुत बड़ी बात है। वो तो तकरीबन डार्विन की ज़बान में बात कर रहे हैं। फिर क्या वो इस पर कायम रहे? नहीं, और यही अलमिया है। वो ये लिखने के फौरन बाद पीछे हट गए। उन्होंने इसे अक्ल की एक जुर्रतमंदाना मुहिम करार दिया
اور کہا کہ انسان کے لیے تو گھاس کے ایک تنکے کی میکینیکل ابتدا کو سمجھنا بھی ناممکن ہے، چہ جائے گا پوری زندگی کی۔ تو وہ ایک بہت بڑی سچائی کی دہلیز پر کھڑے تھے، لیکن اندر قدم رکھنے سے ڈر گئے۔ تو کانٹ دہلیز پر آ کر واپس چلے گئے، لیکن کوئی تو ہوگا جس نے یہ چھلانگ لگائی ہو، جس نے کہا ہو کہ نہیں، زندگی کی وضاحت کے لیے بھی کسی مافوق الفطرت سہارے کی ضرورت نہیں، یہ بھی میکینیکل قوانین کے تحت ہی کام کرتی ہے۔ اور وہ شخص تھا جان بطکیست لامارک۔ انہوں نے پہلی بار ایک مکمل شروع سے آخر تک میکینیکل نظریہ پیش کرنے کی ہمت کی۔ ان کا نظریہ دو بنیادی ستونوں پر کھڑا تھا۔ پہلا اصول تو بہت سیدھا سادہ تھا، استعمال کرو یا گوا دو۔ یعنی یوز اٹ اور لوز اٹ۔ جیسے اگر ہم ورزش کریں تو ہمارے مسلز بن جاتے ہیں، اور اگر بستر پر پڑے رہیں تو کمزور ہو جاتے ہیں۔ بالکل، لیمارک نے اسی اصول کا اطلاق پوری انواع پر کیا۔ ان کا ماننا تھا کہ جاندار جو اعضاء زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ نسل در نسل مضبوط اور بڑے ہو جاتے ہیں، اور جو استعمال نہیں ہوتے وہ کمزور ہو کر بالآخر غائب ہو جاتے ہیں۔ ان کی سب سے مشہور مثال زرافے کی ہے۔ ان کے مطابق زرافے کو اونچے درختوں کے پتے کھانے کے لیے اپنی گردن کو مسلسل اوپر کھینچنا پڑتا تھا۔ اس مسلسل کوشش سے اس کی گردن تھوڑی لمبی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک زرافے کی زندگی کی بات ہوئی، لیکن یہ تبدیلی اگلی نسل میں کیسے گئی؟ یہیں پر ان کے نظریے کا دوسرا اور شاید سب سے متنازع حصہ آتا ہے نا؟ جی، اور وہ ہے حاصل کردہ خصوصیات کی وراثت، یعنی انہیریٹنس آف ایکوائرڈ کیریکٹرسٹکس۔ لیمارک کا کہنا تھا کہ ایک جاندار اپنی زندگی میں جو تبدیلیاں اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے، جیسے زرافے کی لمبی ہوئی گردن یا ایک لوہار کے محنت سے بنے مضبوط بازو، وہ تبدیلیاں اس کے تولیدی نظام میں منتقل ہو جاتی ہیں اور اگلی نسل کو وراثت میں ملتی ہیں۔ اچھا، تو یہ محنت کا پھل اگلی نسل کو ملنے والی بات ہے۔ زرافے نے گردن لمبی کرنے کی محنت کی تو اس کے بچے کو اس کا فائدہ ملا، اور وہ تھوڑی لمبی گردن کے ساتھ پیدا ہوا، اور پھر اس نے مزید محنت کی، اور یہ عمل نسل در نسل چلتا رہا، یہاں تک کہ زرافے کی گردن اتنی لمبی ہو گئی۔ بالکل، یہی ان کا نظریہ تھا۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ پانی میں رہنے والے پرندوں کے پنجوں میں جھلیاں اس لیے بن گئیں کیونکہ وہ تیرنے کے لیے اپنے انگلیوں کو پھیلاتے تھے، جس سے ان کے درمیان کی جلد پھیلتی چلی گئی اور نسل در نسل یہ خصوصیت پختہ ہو گئی۔ تو لیمارک کی اصل اہمیت کیا تھی؟ انہوں نے ایک مکمل نظریہ پیش کیا، بھلے ہی آج ہم جانتے ہیں کہ اس کا میکانزم غلط تھا۔ ان کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے انواع کی تبدیلی کے لیے پہلی بار ایک مکمل طور پر مادی اور قدرتی وضاحت پیش کی، جس میں کسی ڈیزائنر یا خالق کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ انہوں نے وراثت اور ماحول کے مطابقت کے تعامل کو بالکل درست طور پر پہچانا، جو ارتقائی سوچ میں ایک بہت بڑا قدم تھا، لیکن وہ ایک اہم سوال کا جواب نہ دے سکے۔ اور وہ کیا تھا؟ یہ کہ ماحول میں ہزاروں ممکنہ تبدیلیوں میں سے کون سی تبدیلیاں منتخب ہوتی ہیں اور کیوں۔ اچھا، یعنی لیمارک نے تبدیلی کا کیسے تو بتا دیا، لیکن کون سی تبدیلی اور کیوں کا جواب نہیں دے پائے۔ وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ فطرت خود ایک ایڈیٹر کی طرح کام کرتی ہے، جو بہترین تبدیلیوں کو چنتی ہے۔ بالکل، وہ جدوجہد حیات میں قدرتی انتخاب یعنی نیچرل سلیکشن ان دا اسٹرگل فار ایگزسٹنس کے بنیادی اصول کو سمجھنے میں ناکام رہے۔ یہ اصول 50 سال بعد ڈارون نے پیش کیا، اور سچ پوچھیں تو لیمارک کا خیال غلط ہونے کے باوجود بہت خوبصورت ہے۔ اس میں ایک طرح کی امید ہے کہ ہماری محنت اور کوششیں صرف ہمارے ساتھ ختم نہیں ہوتی، بلکہ ہماری اولاد کو وراثت میں ملتی ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ڈارون کے آنے سے پہلے ہی میدان تیار ہو رہا تھا۔ یہ ایسا تھا جیسے کوئی ایک عظیم عمارت کی تعمیر کی تیاری کر رہا ہو۔ گوئٹے نے بنیاد کے لیے پتھر فراہم کیے، یہ دکھا کر کہ تمام جاندار ایک مشترکہ ڈیزائن کا حصہ ہیں۔ کانٹ نے زمین ہموار کی، یہ کہہ کر کہ کائنات خودکار قوانین کے تحت چل سکتی ہے، اور پھر لیمارک نے اس عمارت کا پہلا نقشہ بنایا۔ بھلے ہی وہ نامکمل تھا، لیکن اس نے دکھایا کہ بغیر کسی مافوق الفطرت معمار کے بھی زندگی کی عمارت کھڑی کی جا سکتی ہے۔ بہت خوبصورت خلاصہ ہے۔ اگرچہ ان مفکرین کے پیش کردہ میکانزم، خاص طور پر لیمارک کا نظریہ، بعد میں سائنسی طور پر غلط ثابت ہوا، لیکن ان کی اصل اہمیت اس سوچ کو قائم کرنے میں تھی کہ زندگی کی تاریخ کو بھی دوسرے قدرتی مظاہر کی طرح قدرتی قانونوں کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے وہ دروازہ کھولا جس سے داخل ہونا ڈارون کا مقدر تھا۔
چلیں آج کی اس گفتگو کو ایک آخری غور طلب سوال پر ختم کرتے ہیں جو ہمیں براہ راست لیمارک کے کام سے ملتا ہے۔ لیمارک کا یہ بھی خیال تھا کہ صرف جسمانی خصوصیات ہی نہیں بلکہ انسان کی سمجھ، اس کا ارادہ اور اس کا علم بھی اس کے اعصابی نظام کے مادی اور میکینیکل عمل کا ہی نتیجہ ہیں۔ جی، ان کا ماننا تھا کہ جسے ہم اپنا فطری یا پیدائشی علم یعنی اے پرائیوری نالج سمجھتے ہیں، وہ دراصل ہمارے آباؤ اجداد کا حاصل کردہ تجرباتی علم یعنی اے پوسٹیریوری نالج ہے جو وراثت کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ تو سننے والوں کے لیے سوال یہ ہے کہ اگر ہماری گہری ترین سچائیاں، ہمارے عقائد اور جسے ہم اپنی آزاد مرضی یعنی فری ول کہتے ہیں، وہ محض ہمارے آباء و اجداد کے لاکھوں سال پر محیط تجربات کا ورثہ ہیں جو ہمارے دماغ میں نقش ہیں، تو پھر مطلق سچائی کی کیا حقیقت ہے اور ہماری مرضی واقعی کتنی آزاد ہے؟ زندگی کی یہ حیرت انگیز قسمیں، یہ کروڑوں طرح کے جاندار، آخر یہ سب کیسے وجود میں آئے؟ یہ سوال شاید اتنا ہی پرانا ہے جتنا خود انسانی شعور۔ صدیوں تک تو اس کا جواب آپ کہہ لیں مافوق الفطرت کہانیوں میں ہی ملتا تھا۔ جی، کہ ہر جاندار کو ایک خالق نے الگ سے بنایا ہے، ایک خاص مقصد کے لیے، ایک مکمل شاہکار کی طرح۔ بالکل، لیکن پھر 19ویں صدی میں دو ایسے مفکر آئے جنہوں نے اس پوری تصویر کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ایک نے زمین کی گہرائیوں میں جھانکا اور دوسرے نے آپ کہہ لیں زندگی کے چلنے کا انداز ہی سمجھ لیا۔ آج کی ہماری گفتگو کا محور یہی انقلابی تبدیلی ہے۔ ہمارے پاس ارنسٹ ہیکل کی کتاب دی ہسٹری آف کریشن سے کچھ بہت اہم نکات ہیں، اور ان کی روشنی میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے چارلز لائل کے ارضیاتی نظریات نے چارلز ڈارون کے لیے وہ بنیاد فراہم کی۔ اس یگ ساز نظریے کے لیے جسے ہم انتخاب طبعی یا نیچرل سلیکشن کہتے ہیں۔ جی، اور یہ صرف ایک سائنسی نظریہ نہیں تھا، یہ دنیا کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا چشمہ تھا۔ تو چلیں اس کہانی کی پرتیں کھولتے ہیں اور شروعات وہاں سے کرتے ہیں جہاں سے ڈارون نے خود کی، یعنی اس سٹیج سے جس پر زندگی کا یہ سارا ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے، خود ہماری زمین کی تاریخ سے۔ اچھا، تو ڈارون سے پہلے اصل مسئلہ کیا تھا؟ میرا مطلب ہے لوگ انواع کو ساکن کیوں سمجھتے تھے؟ کیا یہ صرف مذہبی عقائد کی وجہ سے تھا؟ وہ ایک بہت بڑا عنصر تھا، لیکن صرف وہی نہیں۔ اس وقت کے بڑے سائنسدان بھی اسی نتیجے پر پہنچے تھے، لیکن ان کے دلائل سائنسی تھے۔ اچھا، جی، جیسے فرانس کے مشہور ماہر حیاتیات جارجس کیوویر، انہوں نے فاسلز کا بہت گہرا مطالعہ کیا اور دیکھا کہ زمین کی تہوں میں مختلف جانداروں کی باقیات ملتی ہیں جو آج موجود نہیں۔ تو اس سے انہوں نے کیا نتیجہ نکالا؟ اس سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ زمین کی تاریخ جو ہے نا، وہ آفات اور انقلابات سے بھری پڑی ہے۔ آفات یعنی جیسے کوئی بہت بڑا سیلاب آ گیا یا کوئی؟ بالکل، ان کے نظریے کو کیٹاسٹروفزم کہتے ہیں، یعنی وقتاً فوقتاً کوئی بہت بڑی تباہی آتی، زمین پر موجود زیادہ تر زندگی ختم ہو جاتی، اور پھر ایک نئے سرے سے زیادہ بہتر اور پیچیدہ جانداروں کو تخلیق کیا جاتا۔ لیکن اس نظریے میں ایک مسئلہ تھا۔ جی، سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ اس کے مطابق زمین کی عمر بہت زیادہ نہیں تھی، شاید چند ہزار سال، اور اتنے کم وقت میں بتدریج تبدیلی سے نئی انواع کا بننا وہ ناممکن تھا۔ تو گویا سائنس کے پاس ارتقاء کے لیے سب سے قیمتی چیز یعنی وقت ہی نہیں تھا۔ سٹیج تو تھا، لیکن شو کے لیے وقت بہت کم تھا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہیں پر 1830s میں ایک برطانوی ماہر ارضیات چارلز لائل اپنی کتاب پرنسپلز آف جیولوجی کے ساتھ میدان میں اترے۔ اور یہ کتاب ڈارون کے لیے ایک انقلابی تحفہ ثابت ہوئی۔ بالکل، لائل نے کہا کہ ہمیں زمین کی تاریخ سمجھنے کے لیے کسی بڑی آفت یا معجزے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو قدرتی عوامل آج ہماری آنکھوں کے سامنے کام کر رہے ہیں، وہیں لاکھوں کروڑوں سال سے کام کر رہے ہیں۔ مثلاً کوئی مثال دیں گے؟ مثلاً دریاؤں کا دھیرے دھیرے چٹانوں کو کاٹ کر وادیاں بنانا، آتش فشاں کا لاوا اگل کر نئی زمین بنانا، یا ہوا کا ریت کے ذروں سے پہاڑوں کو گھسانا۔ یہ عمل تو بہت سست ہوتے ہیں۔ اتنے سست کہ ایک انسانی زندگی میں ان کا اثر نظر نہیں آتا۔ لیکن لائل نے کہا کہ اگر آپ انہیں لاکھوں سال کا وقت دیں تو یہی سست رفتار عمل بلند بالا پہاڑ کھڑے کر سکتے ہیں۔
واہ! اور وسیع سمندروں کو ریگستان میں بدل سکتے ہیں۔ اسے انہوں نے کہا تاریخی ترقی کا غیر منتقع تسلسل، یعنی تاریخ میں کوئی وقفہ نہیں آیا، کوئی ریسیٹ بٹن نہیں دبا۔ یہ تو سوچ کو بالکل الٹ دینے والی بات تھی، یعنی جو آج ہو رہا ہے وہی ہمیشہ سے ہو رہا ہے، ماضی کو سمجھنے کی چابی حال میں موجود ہے۔ بالکل، اور اسی ایک خیال نے ڈارون کے لیے سب سے بڑا دروازہ کھولا۔ کون سا دروازہ؟ دیکھیں، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ لائل کے بغیر ڈارون کا نظریہ پنپ ہی نہیں سکتا تھا۔ ڈارون کو ایک ایسے کینوس کی ضرورت تھی جو لاکھوں کروڑوں سال پر محیط ہو۔ اور اس وقت کے سائنسدانوں کے پاس صرف چند ہزار سال کا ایک چھوٹا سا صفحہ تھا۔ جی ہاں، لائل نے وہ کینوس فراہم کیا۔ انہوں نے تاریخ کا پردہ ہٹا کر وقت کا ایک لامحتاج سمندر دکھا دیا جس میں ارتقاء کی سست رفتار کشتی چل سکتی تھی۔ گہرا وقت یا ڈیپ ٹائم کا تصور۔ بالکل، یہ ڈارون کے نظریے کی آکسیجن تھی۔ واہ، وقت کا لامحتاج سمندر! تو لائل نے سٹیج تیار کر دیا، روشنی جلا دی اور وقت کا پردہ ہٹا دیا۔ اب اس سٹیج پر مرکزی کردار یعنی چارلز ڈارون کی آمد ہوتی ہے۔ جی، لیکن ڈارون کو یہ خیال آیا کہاں سے کہ انواع بدل سکتی ہے؟ ان کا سفر تو مشہور ہے، بیگل نامی جہاز پر۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ واپس آ کر انہوں نے ایک بہت ہی غیر متوقع جگہ سے شروعات کی۔ کہاں سے؟ کبوتر پالنے والوں اور کسانوں سے۔ انہوں نے دیکھا کہ انسان ہزاروں سال سے جانوروں اور پودوں کی نسل کشی کروا رہا ہے۔ اس عمل کو انہوں نے مصنوعی انتخاب یا آرٹیفیشل سلیکشن کا نام دیا۔ کبوتروں والی مثال تو کمال کی ہے، ہمارے ذرائع میں اس کا بہت تفصیل سے ذکر ہے۔ بالکل، ہائیکل بتاتے ہیں کہ ڈارون نے ثابت کیا کہ فینٹل، پاؤڈر، ٹمبلر جیسے درجنوں قسم کے کبوتر، جن کی شکلیں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ اتنی مختلف کہ اگر کوئی ماہر حیاتیات انہیں جنگلی حالت میں دیکھتا تو شاید انہیں الگ الگ انواع بلکہ الگ الگ جینس ہی سمجھتا۔ لیکن وہ سب ایک ہی نسل سے ہیں؟ جی، ڈارون نے تاریخی شواہد سے ثابت کیا کہ یہ سب ایک ہی جنگلی نسل یعنی عام سے راک ڈو سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ سب انسان نے کیا کیسے؟ بہت سادہ طریقے سے۔ کبوتر بازوں نے جس کبوتر میں کوئی خاص بات دیکھی، مثلا کسی کے پر لمبے تھے یا کسی کی گردن پھولی ہوئی تھی، انہوں نے صرف انہی کو آپس میں نسل کشی کرنے دیا؟ بالکل، اگلی نسل میں وہ خصوصیت اور نمایاں ہو گئی۔ یہ عمل چند سو سال تک دہرانے سے بالکل نئی نسلیں وجود میں آ گئیں۔ اور یہی کام کسانوں نے فصلوں کے ساتھ اور چرواہوں نے جانوروں کے ساتھ کیا۔ جی ہاں، یہیں سے انہیں وہ چنگاری ملی ہوگی۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ اگر انسان اپنی مرضی سے چند سو سالوں میں اتنی بڑی تبدیلی لا سکتا ہے تو کیا فطرت میں بھی کوئی ایسا ہی عمل لاکھوں سال سے جاری نہیں ہے؟ بالکل، ایک ایسا انتخاب جو انسان نہیں بلکہ خود فطرت کر رہی ہو۔ آپ بالکل صحیح جگہ پہنچے۔ یہی وہ سوال تھا جس نے ڈارونزم کی بنیاد رکھی، لیکن اس کا جواب دینے کے لیے انہیں ایک میکانزم کی ضرورت تھی۔ فطرت کا انتخاب آخر کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ اس کا جواب انہیں کہاں سے ملا؟ اس کا جواب انہیں دو بنیادی حیاتیاتی اصولوں میں ملا۔ پہلا ہے وراثت یعنی انہیریٹنس، کہ جاندار اپنی خصوصیات اگلی نسل کو منتقل کرتے ہیں، بچے اپنے والدین جیسے ہوتے ہیں۔ جی، اور دوسرا ہے تغیر یعنی ویریشن۔ کوئی بھی بچہ اپنے والدین کی ہو بہو کاپی نہیں ہوتا، ہر فرد میں تھوڑا بہت فرق ضرور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دو اصول تو سمجھ میں آتے ہیں۔ لیکن تیسرا اور سب سے اہم نقطہ ڈارون نے ماہر معاشیات تھامس مالتھس کے ایک مضمون سے لیا۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے، حیاتیات کے سب سے بڑے نظریے کا سراغ معاشیات میں ملا۔ مالتھس نے ایسا کیا کہا تھا؟ مالتھس نے آبادی پر ایک مضمون لکھا تھا۔ انہوں نے دکھایا کہ انسانی آبادی جیومیٹریکل شرح سے بڑھتی ہے، یعنی 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16۔ جبکہ خوراک اور وسائل اتنی تیزی سے نہیں بڑھتے۔ بالکل، وہ ارتھمیٹکس شرح سے بڑھتے ہیں، یعنی 2 سے 4، 4 سے 6، 6 سے 8۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آبادی ہمیشہ وسائل سے زیادہ ہو جاتی ہے، جس سے غربت، قحط اور بیماری پیدا ہوتی ہے۔ ڈارون نے جیسے ہی یہ پڑھا، ان کے ذہن میں بجلی سی کوندی۔ کہ یہ اصول تو صرف انسانوں پر نہیں، یہ تو تمام جانداروں کی دنیا پر لاگو ہوتا ہے۔ بالکل، انہوں نے فوراً بھانپ لیا کہ ہر نوع اپنی بقا کے لیے ضرورت سے کہیں زیادہ بچے پیدا کرتی ہے۔ ایک مچھلی لاکھوں انڈے دیتی ہے۔ ہمارے ماخذ میں ہاتھی کی مثال دی گئی ہے۔
ہاں، وہ اعداد و شمار تو ناقابل یقین ہے۔ اگر ایک ہاتھی کا جوڑا بغیر کسی رکاوٹ کے اپنی نسل بڑھائے تو صرف 750 سال میں ان کی تعداد 1,90,00,000 تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ تو سوچ کر ہی خوف آتا ہے۔ لیکن ایسا ہوتا تو نہیں ہے۔ کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ زیادہ تر بچے بالغ ہونے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ یا تو شکاریوں کا لقمہ بن جاتے ہیں، یا بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، یا انہیں کافی خوراک نہیں ملتی۔ اور یہیں سے ڈارون کے نظریے کا تیسرا ستون سامنے آتا ہے، بقائے باہمی کی جدوجہد یا اسٹرگل فار ایگزسٹنس۔ یعنی زندہ رہنے کے لیے ایک مسلسل اور بے رحم مقابلہ۔ جی، خوراک، جگہ اور ساتھی کے حصول کے لیے۔ تو اب ہمارے پاس تینوں ٹکڑے موجود ہیں، وراثت، تغیر اور بقا کی جدوجہد۔ ڈارون نے ان تینوں کو جوڑ کر ایک ایسی تصویر بنائی جس نے سائنس کی تاریخ ہی بدل دی۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں انتخاب طبعی یا نیچرل سلیکشن کا عظیم عمل شروع ہوتا ہے۔ اسے کسی مثال سے سمجھائیں۔ فرض کریں ہرنوں کا ایک گروہ ہے جس میں ہر ہرن کی بھاگنے کی رفتار تھوڑی بہت مختلف ہے۔ یہ ہوا تغیر۔ ٹھیک ہے۔ اب ان کا شکار کرنے والے بھیڑیے بھی ہیں، تو ظاہر ہے جو ہرن سب سے سست بھاگتا ہے وہ سب سے پہلے پکڑا جائے گا، اور جو سب سے تیز بھاگتا ہے اس کے زندہ بچنے اور اپنی نسل آگے بڑھانے کے امکانات سب سے زیادہ ہیں۔ بالکل۔ اور چونکہ وراثت کا قانون کام کر رہا ہے، وہ اپنی تیز رفتاری کی خصوصیت اپنی اگلی نسل میں منتقل کر دے گا۔ تو اگلی نسل میں تیز بھاگنے والے ہرنوں کی تعداد تھوڑی زیادہ ہوگی۔ جی، اب بھیڑیے ان میں سے پھر سست ترین کو پکڑیں گے۔ یہ عمل ہزاروں لاکھوں سال تک نسل در نسل دہرایا جاتا رہتا ہے۔ اور ہر نسل میں فطرت ان افراد کا انتخاب کرتی ہے جو اس ماحول کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہیں۔ بالکل۔ لاکھوں سال بعد ان ہرنوں کی نسل اپنے آباؤ اجداد سے اتنی مختلف اور اتنی تیز رفتار ہو چکی ہوگی کہ ہم اسے ایک نئی نوع کہیں گے۔ یہ سننے میں جتنا منطقی لگتا ہے، کیا اس وقت کے لوگوں کے لیے یہ ماننا آسان تھا کہ آنکھ جیسی پیچیدہ چیز بغیر کسی ڈیزائنر کے بن سکتی ہے؟ یہ سب سے بڑا چیلنج تھا۔ ڈارون کے مخالفین یہی کہتے تھے کہ یہ سب بے ترتیب کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ڈارون کا نقطہ یہ تھا کہ تغیر بے ترتیب ہوتا ہے، لیکن انتخاب بالکل بھی بے ترتیب نہیں ہوتا۔ انتخاب ہمیشہ اس خصوصیت کا ہوتا ہے جو اس خاص ماحول میں فائدہ مند ہو۔ صحیح۔ اس عمل کا کوئی پہلے سے طے شدہ مقصد نہیں ہے، یہ اندھا ہے، لیکن اس کے نتائج حیرت انگیز طور پر پیچیدہ اور بظاہر ڈیزائن شدہ لگنے والی چیزیں ہو سکتی ہیں، جیسے آنکھ یا پرندے کا پر۔ اس نے فطرت سے مافوق الفطرت مداخلت کی ضرورت کو ختم کر دیا۔ جی ہاں۔ اب آتے ہیں ہمارے ماخذ کے مصنف ارنسٹ ہیکل کی طرف۔ وہ ڈارون کے ہم اثر تھے اور جرمنی میں ان کے نظریے کے سب سے بڑے حامی مانے جاتے تھے۔ جی، وہ ڈارون کو اپنے عہد کا سب سے بڑا مفکر اور فطرت دان مانتے تھے۔ وہ ان کے کام کی عظمت کو کس طرح دیکھتے تھے؟ انہوں نے ڈارون کا موازنہ کسی اور سے نہیں بلکہ آئزک نیوٹن سے کیا۔ نیوٹن سے؟ واہ، یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح نیوٹن نے اپنے قانون ثقل کے ذریعے غیر نامیاتی فطرت یعنی ستاروں، سیاروں اور پتھروں کی حرکت کو چند سادہ قدرتی قانونوں کے تابع کر دیا تھا، اسی طرح ڈارون نے نامیاتی دنیا یعنی زندگی کی پوری دنیا کو فطری قوانین کے دائرے میں لا کھڑا کیا۔ بالکل۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ ڈارون سے پہلے زندگی کو ایک خاص معجزاتی چیز سمجھا جاتا تھا جو فزکس اور کیمسٹری کے قوانین سے بالاتر تھی۔ اچھا، یعنی زندگی کو سمجھنے کا نظریہ مقصدیت پر مبنی یا ٹیلیولوجیکل تھا؟ یہ مانا جاتا تھا کہ ہر چیز ایک خاص مقصد کے لیے بنائی گئی ہے؟ جی، آنکھ دیکھنے کے لیے، پر اڑنے کے لیے۔ اس میں ایک پہلے سے طے شدہ منصوبہ نظر آتا تھا، لیکن ڈارون نے اسے ایک میکینیکلی اور سببی یعنی میکینیکل کازل نظریے سے بدل دیا۔ مطلب انہوں نے بتایا کہ آنکھ اس لیے نہیں بنی کہ جاندار کو دیکھنا تھا، بلکہ لاکھوں سال کے دوران روشنی کو محسوس کرنے کی صلاحیت میں معمولی بہتری لانے والے تغیرات جمع ہوتے گئے، کیونکہ وہ بقا کے لیے فائدہ مند تھے، یہاں تک کہ وہ ایک پیچیدہ آنکھ کی شکل اختیار کر گئے۔ یعنی وجہ اور اثر کا ایک سلسلہ، نہ کہ کسی منصوبے کی تکمیل۔ ہیکل کے نزدیک اس نظریے کا مطلب صرف حیاتیات تک محدود نہیں تھا، ہے نا؟ بالکل نہیں، یہ دنیا کو دیکھنے کا ایک نیا انداز تھا، ایک غیر معجزاتی تاریخ تخلیق اور ایک مکمل فلسفہ جس نے کائنات میں انسان کی حیثیت کو از سر نو متعین کیا۔ جی،
اس نے دکھایا کہ انسان فطرت سے الگ یا اس سے بڑھتر نہیں، بلکہ اسی کے ارتقائی عمل کا ایک حصہ ہے، جو انہی قانونوں کے تابع ہے جن کے تحت ایک امیبا یا ایک درخت ہے۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو پہلے چارلز لائل نے زمین کی تاریخ کو چند ہزار سال کی قید سے آزاد کروا کر اسے لاکھوں کروڑوں سال کا وسیع میدان فراہم کیا، جی، اور پھر چارلز ڈارون نے اس میدان کو انتخاب طبیعی کے ایک طاقتور اور خودکار فطری طریقہ کار سے بھر دیا جو بقا کی عالمی جدوجہد سے چلتا ہے، اور زندگی کے اس ناقابل یقین تنوع کو جنم دیتا ہے جو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اچھا؟ ہیکل کے ذرائع میں ایک اور بہت دلچسپ نقطہ بھی ہے جو ہمیں مستقبل کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ انتخاب طبیعی کا اصول انسانی تہذیب پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ لیکن یہاں تو جدوجہد کی نوعیت بدل جاتی ہوگی۔ بالکل، یہاں یہ جدوجہد جسمانی طاقت سے زیادہ ذہنی یعنی انٹلیکچول سٹرگل بن جاتی ہے۔ ان کے مطابق انسانی ارتقاء میں دماغ وہ عضو ہے جس پر انتخاب کا عمل سب سے زیادہ ہو رہا ہے اور جو بتدریج بہتر ہو رہا ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا سوال کھڑا کرتا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو اس کا انسانی معاشرے اور ترقی کے مستقبل کے لیے کیا مطلب ہے؟ آج کی اس جدید ٹیکنالوجی سے بھری دنیا میں کون خصوصیات کا انتخاب ہو رہا ہے؟ کیا یہ خالص ذہانت ہے یا مل جل کر کام کرنے کی صلاحیت، تخلیقی صلاحیت ہے یا پھر کچھ اور؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں اپنے مستقبل کے بارے میں گہرائی سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور یہی اس نظریے کی خوبصورتی ہے کہ یہ صرف ماضی کی وضاحت نہیں کرتا بلکہ ہمیں حال اور مستقبل کو سمجھنے کے لیے بھی ایک فریم ورک دیتا ہے۔ انتخاب کے اس عظیم عمل کو سمجھنے کے بعد اب ہمیں اس کے ایک بنیادی ستون کو مزید گہرائی میں جاننے کی ضرورت ہے۔ ڈارون جانتے تھے کہ خصوصیات نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں، لیکن کیسے؟ اس کا میکانزم کیا ہے؟ جی، یہ ایک بہت بڑا سوال تھا جس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ اگلی نشست میں ہم جانوروں اور پودوں میں وراثت کے ان پیچیدہ اور پوشیدہ قوانین سے پردہ اٹھائیں گے جنہوں نے ڈارون کے نظریے کو مکمل کیا۔ پچھلی نشست میں ہم نے انتخاب طبیعی یعنی نیچرل سلیکشن کی حیرت انگیز دنیا میں غوطہ لگایا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ فطرت کیسے مسلسل بہتر سے بہترین کا انتخاب کرتی ہے، لیکن اس سے ایک بہت بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ فطرت کسی خصوصیت کا انتخاب کرتی ہے تو وہ خصوصیت آخر ہے کیا؟ اور اس سے بھی بڑا سوال، وہ ایک نسل سے دوسری نسل تک سفر کیسے کرتی ہے؟ آج ہم زندگی کے کوڈ کو چلانے والے دو بنیادی اور بظاہر ایک دوسرے سے متضاد قوانین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک طرف ہے وراثت جو کہتی ہے جو جیسا ہے ویسا ہی رہے، اور دوسری طرف ہے مطابقت جو کہتی ہے ماحول کے ساتھ بدلو ورنہ مٹ جاؤ۔ بالکل، یہ کائنات کی دو سب سے بڑی قوتوں کی طرح ہے۔ ایک قدامت پسند قوت یعنی کنزرویٹو پرنسپل جو ہر چیز کو اپنی اصل حالت میں رکھنا چاہتی ہے، تسلسل اور استحکام چاہتی ہے، اور دوسری ایک ترقی پسند قوت پروگریسو پرنسپل جو مسلسل تبدیلی، تنوع اور نئے پن پر زور دیتی ہے۔ زندگی کا سارا کھیل انہی دو قوتوں کے ٹکراؤ اور توازن کا نتیجہ ہے۔ آج کی ہماری گفتگو اسی کشمکش کے گرد گھومے گی کہ کیسے ایک طاقت استحکام لاتی ہے اور دوسری اس استحکام کو چیلنج کر کے نئی راہیں بناتی ہے۔ تو پھر آئیے اس قدامت پسند قوت یعنی وراثت سے ہی شروع کرتے ہیں۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ بچے اپنے والدین سے مشابہت رکھتے ہیں، آنکھوں کا رنگ، قد، بالوں کی ساخت، لیکن یہ اصول محض خاندانی مشابہت سے کہیں زیادہ گہرا اور طاقتور ہے۔ ہمارے ذرائع میں کچھ ایسی مثالیں ہیں جو دکھاتی ہیں کہ وراثت کی گرفت کتنی مضبوط ہو سکتی ہے۔ جی، اس کی ایک بہت ڈرامائی مثال انسانی خاندانوں میں 6 انگلیوں کا پایا جانا ہے۔ یہ ایک غیر معمولی جسمانی خصوصیت ہے، لیکن جب یہ کسی خاندان میں آتی ہے تو اکثر نسل در نسل چلتی ہے۔ اچھا؟ ذرائع یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر ایسے تمام افراد جن کی 6 انگلیاں ہیں وہ صرف آپس میں ہی شادیاں کریں تو چند ہی نسلوں میں 6 انگلیوں والی ایک مستقل انسانی نسل قائم ہو سکتی ہے۔ وراثت کا قانون اتنا طاقتور ہے کہ وہ اس تبدیلی کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر سکتا ہے۔
لیکن ایسا ہوتا تو نہیں ہے، یہ خصوصیت عموماً غائب ہو جاتی ہے۔ ہاں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ وہ 5 انگلیوں والے لوگوں سے شادی کرتے ہیں اور وسیع آبادی میں یہ خصوصیت گھل مل کر کمزور پڑ جاتی ہے۔ صحیح۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ختم ہو گئی ہے، وہ جینز میں چھپی رہتی ہے اور کسی بھی اگلی نسل میں دوبارہ سامنے آ سکتی ہے۔ یہ وراثت کی ضد ہے، اس کی قدامت پسندی ہے کہ وہ کسی بھی معلومات کو آسانی سے ضائع نہیں ہونے دیتی۔ 6 انگلیاں تو ٹھیک ہے، وہ ایک نظر آنے والی جسمانی چیز ہے، لیکن مجھے یہ بات ہضم کرنے میں مشکل ہوتی ہے کہ کسی کا ہنر یا ذہنی رجحان، جیسے کوئی پیدائشی طور پر اچھا گویا ہے یا کسی کو غصہ بہت آتا ہے، وہ بھی وراثت میں مل سکتا ہے۔ یہ تو کوئی مادی چیز نہیں ہے۔ ذرائع اس بارے میں کیا ٹھوس ثبوت دیتے ہیں؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور اس کا جواب ہے ہاں، بالکل۔ ذہنی اور اعصابی نظام کی خصوصیات بھی اتنی ہی مضبوطی سے منتقل ہوتی ہیں۔ پاگل پن، مرگی یا مخصوص صلاحیتیں جیسے غیر معمولی یادداشت، یہ سب وراثت میں چلتی ہیں، اور اس منتقلی کا طریقہ اتنا بنیادی ہے کہ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ جاندار اپنی نسل کیسے بڑھاتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تولید کے 2 طریقوں کو دیکھنا ہوگا۔ ایک ہے غیر جنسی تولید، یعنی اے سیکچول پروپیگیشن۔ یعنی جب ایک جاندار کو اپنی نسل بڑھانے کے لیے ساتھی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بالکل، جیسے کوئی پودا اپنی جڑ سے یا ٹہنی سے نیا پودا بنا لے۔ اس طریقے میں اولاد والدین کی 100% کاربن کاپی ہوتی ہے۔ اچھا۔ یہاں وراثت کی قدامت پسند قوت اپنے عروج پر ہوتی ہے، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی ملاوٹ نہیں۔ اس کی ایک شاندار مثال کاپر بیچ نامی درخت کی ہے۔ اس کے پتے بہت خوبصورت، گہرے سرخ رنگ کے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس درخت کا بیج، جو جنسی تولید کا نتیجہ ہے، زمین میں بوئیں گے تو زیادہ امکان یہی ہے کہ اس سے نکلنے والا نیا پودا ہرے پتوں والا ہوگا، یعنی وہ اپنی پرانی اصلی شکل پر واپس چلا جائے گا۔ لیکن اگر آپ کو سرخ پتے ہی چاہیے تو پھر آپ کو غیر جنسی تولید کا سہارا لینا پڑے گا۔ آپ اسی سرخ پتوں والے درخت کی ایک ٹہنی کاٹیں اور اسے زمین میں لگا دیں۔ اس سے جو نیا درخت اگے گا وہ بھی 100% سرخ پتوں والا ہی ہوگا۔ ایک فوٹو کاپی مشین کی طرح۔ جی، جو جیسا ہے اسے ویسا ہی آگے بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ تو ہوئی فوٹو کاپی، لیکن زیادہ تر زندگی بشمول انسان جنسی تولید یعنی سیکشول پروپوگیشن پر انحصار کرتی ہے۔ اسے ہم ایک ریمکس کہہ سکتے ہیں؟ بہترین تشبیہ ہے۔ جنسی تولید میں 2 والدین کی خصوصیات آپس میں ملتی ہیں اور ایک نیا امتزاج، ایک نیا ریمکس بنتا ہے۔ اولاد نہ پوری طرح ماں جیسی ہوتی ہے، نہ باپ جیسی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں وراثت کے قدامت پسند قلعے میں پہلی دراڑ آتی ہے اور تبدیلی کے لیے، تنوع کے لیے گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ یہی تنوع ارتقاء کا خام مال ہے۔ یہاں ایک اور دلچسپ بات ذہن میں آ رہی ہے۔ میرے خاندان میں سب کے بال گھنگریالے ہیں سوائے میرے۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ میں مختلف ہوں، لیکن کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی خصوصیت کئی نسلوں تک غائب رہے اور پھر اچانک کسی پوتے یا پڑپوتے میں ظاہر ہو جائے؟ ایسا بالکل ہوتا ہے، اور یہ ارتقاء کے سب سے دلچسپ رازوں میں سے ایک ہے۔ سوچیں کہ آپ کے خاندان کی کوئی پرانی کتابوں والی الماری ہے جس میں کچھ کتابیں نسلوں سے کسی نے نہیں کھولی، اور پھر اچانک آپ کا بچہ وہی کتاب نکال کے پڑھنا شروع کر دے۔ واہ! وراثت میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ کچھ خصوصیات جینز میں بند کتاب کی طرح سفر کرتی ہیں اور پھر اچانک کسی نسل میں کھل جاتی ہیں۔ سائنس کی زبان میں اسے ایٹوزم یا پوشیدہ وراثت کہتے ہیں۔ یعنی ہمارے جینز میں ماضی کی یادیں محفوظ ہیں؟ بالکل۔ اس کی سب سے مشہور مثال گھوڑوں میں ملتی ہے۔ کبھی کبھی بالکل عام پالتو گھوڑوں میں، جن کا رنگ بھورا یا سفید ہو، اچانک زیبرا جیسی گہری دھاریاں نظر آنے لگتی ہیں۔ اچھا۔ جی، کمر پر ایک گہری لکیر یا ٹانگوں پر پٹیاں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان گھوڑوں کے لاکھوں سال پرانے آباء و اجداد دھاری دار تھے، اور وہ بند کتاب یعنی وہ جینز کئی نسلوں تک خاموش رہنے کے بعد اچانک سے کھل گئے ہیں۔ کمال ہے۔ آج کی سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ وہ جینز ہیں جو غیر فعال یا ڈورمنٹ ہو جاتے ہیں لیکن ختم نہیں ہوتے۔ واہ! یعنی ہمارے جینز میں ہمارے لاکھوں سال پرانے آباؤں اجداد کی یادیں چھپی ہیں۔ یہ تو وراثت کی قدامت پسند طاقت کا کمال ہے کہ وہ معلومات کو اتنی مضبوطی سے پکڑ کر رکھتی ہے۔ لیکن اگر وراثت اتنی ہی طاقتور ہے اور ہر چیز کو ویسا ہی رکھنا چاہتی ہے، تو پھر تبدیلی آتی ہی کیوں ہے؟
زرافے کی گردن لمبی کیسے ہو گئی یا وہ پودا نمکین ہوا میں بدل کیسے گیا؟ یہاں یقیناً کوئی دوسری مخالف قوت بھی کام کر رہی ہوگی۔ آپ نے بالکل صحیح جگہ پر سوال اٹھایا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہماری دوسری یعنی ترقی پسند قوت میدان میں اترتی ہے۔ اسے ہم مطابقت یا ایڈاپٹیشن کہتے ہیں۔ یہ وہ قانون ہے جو کہتا ہے کہ جاندار کوئی میوزیم میں رکھی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اسے زندہ رہنے کے لیے بدلتے ماحول کے ساتھ خود کو بدلنا پڑے گا۔ اور اس تبدیلی کا سب سے بڑا محرک ماحول اور خوراک ہیں۔ یعنی ماحول جانداروں پر براہ راست اثر ڈالتا ہے؟ جی، اس سے براہ راست مطابقت کہتے ہیں۔ اس کی ایک بہترین مثال پودوں کی دنیا میں ملتی ہے۔ فرض کریں ایک پودا ہے جسے آپ سمندر کے کنارے نمکین اور مرطوب ہوا میں اگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کچھ ہی عرصے میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے پتے موٹے اور رسدار ہو گئے ہیں تاکہ وہ ہوا سے زیادہ نمی جذب کر سکیں۔ اب اسی پودے کے بیج لے کر آپ کسی خشک اور گرم پہاڑی علاقے میں لگا دیں۔ وہاں اگنے والے پودے کے پتے پتلے اور روئیں دار ہوں گے تاکہ پانی کا ضیاع کم سے کم ہو۔ پودا ایک ہی ہے لیکن ماحول کے دباؤ نے اس کی ساخت بدل دی۔ بالکل۔ اور وہ مشہور کہاوت استعمال کرو یا گما دو، یعنی یوز اٹ اور لوز اٹ، وہ بھی اسی قانون کا حصہ ہے۔ بالکل، یہ استعمال اور عدم استعمال کا قانون کہلاتا ہے، اور یہ مطابقت کی سب سے طاقتور شکل ہے۔ جو اعضاء زیادہ استعمال ہوتے ہیں وہ نسل در نسل مضبوط اور بڑے ہوتے جاتے ہیں۔ اس کی کلاسیکی مثال زرافے کی گردن کی ہے۔ اونچے درختوں سے پتے کھانے کی مسلسل کوشش نے اس کی گردن کو لمبا کر دیا۔ صحیح۔ اسی طرح کاٹ ٹھوکرا یعنی ووڈ پیکر جو درختوں کے تنوں میں سوراخ کر کے کیڑے کھاتا ہے، اس کی زبان سخت چھال کے اندر سے کیڑے نکالنے کی مسلسل مشق کی وجہ سے لمبی، نوکیلی اور چپچپی ہو گئی۔ تو یہاں ہمیں وہ ترقی پسند قوت یعنی تبدیلی لانے والی طاقت بالکل عمل میں نظر آ رہی ہے۔ وراثت تو چاہتی تھی کہ گردن اور زبان ویسی ہی رہیں، لیکن ماحول کا دباؤ اتنا تھا کہ اس نے تبدیلی کو مجبور کر دیا۔ یہ تو ہوئیں استعمال کی مثالیں۔ عدم استعمال یعنی ڈس یوز کا کیا معاملہ ہے؟ جو اعضاء استعمال نہیں ہوتے وہ کمزور، چھوٹے اور بالآخر غیر فعال ہو جاتے ہیں۔ اس کی بہترین مثال پالتو جانوروں میں ملتی ہے۔ جنگلی خرگوش یا کتے کے کان ہمیشہ کھڑے اور چوکس رہتے ہیں کیونکہ انہیں ہر لمحہ شکاریوں سے خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن جب انسانوں نے انہیں پالنا شروع کیا تو وہ ایک محفوظ ماحول میں آ گئے۔ اب انہیں ہر آہٹ پر کان کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ نسل در نسل کانوں کے پٹھوں کا استعمال کم ہوتا گیا، اور آج زیادہ تر پالتو کتوں اور خرگوشوں کے کان کمزور اور لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا۔ وراثت انہیں وہ بڑے کان دینا چاہتی تھی، لیکن ماحول نے کہا اب ان کی ضرورت نہیں، اور عدم استعمال کے قانون نے انہیں کمزور کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک جاندار اپنی زندگی میں جو کچھ سیکھتا ہے یا ماحول کی وجہ سے اس میں جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ اگلی نسل میں منتقل ہو سکتی ہیں۔ ان اکتسابی خصوصیات یعنی ایکوائرڈ کیریکٹرسٹکس کا وراثت کا حصہ بننا ہی تو ارتقا ہے۔ بالکل، اور یہیں پر ایک اور بہت ہی پراسرار اور دلچسپ قانون عمل میں آتا ہے جسے نمو کے باہمی تعلق کا قانون یعنی کوریلیشن آف گروتھ کہتے ہیں۔ یہ سننے میں بہت پیچیدہ لگ رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ جسم کے ایک حصے میں تبدیلی آئے اور اس کا اثر کسی بالکل غیر متعلقہ حصے پر ہو؟ یہ واقعی حیران کن ہے، اور یہ ہمیں ایک بہت بڑے اصول کی طرف لاتا ہے کہ زندگی کوئی الگ الگ پرزوں سے بنی مشین نہیں ہے، یہ ایک گہرا مربوط نظام ہے۔ ایک حصے کو چھیڑنے سے پورا نظام متاثر ہو سکتا ہے۔ اچھا۔ یہ قدرت کی پیکج ڈیل کی طرح ہے۔ آپ ایک چیز بدلتے ہیں تو ساتھ میں کچھ اور بھی بدل جاتا ہے، چاہے آپ چاہیں یا نہ چاہیں۔ اس پیکج ڈیل کی کوئی مثال؟ کئی شاندار مثالیں ہیں، جیسے کچھ نسل کے کتے اور سور جو گرم علاقوں میں رہنے کی وجہ سے اپنے جسم کے بال کھو دیتے ہیں، یعنی تقریباً گنجے ہو جاتے ہیں۔ ان کے دانت بھی غیر معمولی طور پر کمزور اور ناقص ہو جاتے ہیں۔ یعنی بالوں کا دانتوں سے تعلق ہے؟ جی، اب بالوں کا تعلق جلد سے ہے اور دانتوں کا ہڈیوں سے، لیکن قدرت کے ڈیزائن میں یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ اور وہ بلیوں والی مثال بھی تو ہے، وہ تو اور بھی عجیب ہے۔ جی، وہ تو بہت ہی پر اسرار ہے۔
مکمل سفید بلیاں جن کی آنکھیں نیلی ہوتی ہیں وہ پیدائشی طور پر تقریباً ہمیشہ بہری ہوتی ہیں۔ واقعی؟ یہاں جلد کا رنگ، آنکھوں کا رنگ اور سننے کی حس، تین بالکل مختلف نظام ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جینز الگ الگ کام نہیں کرتے، وہ ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں۔ ایک جین میں تبدیلی دوسرے جین کے کام کرنے کے طریقے کو بدل سکتی ہے۔ اس قانون کا سب سے طاقتور اور واضح ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا سب سے طاقتور ثبوت جانوروں کو خسی یعنی کاسٹریٹ کرنے کے عمل میں ملتا ہے۔ اس عمل میں صرف تولیدی اعضاء کو نکالا جاتا ہے، لیکن اس کا اثر پورے جاندار پر پڑتا ہے۔ اس کا جسم فربا ہو جاتا ہے، سینگوں کی ساخت بدل جاتی ہے، اس کی آواز، اس کا رویہ، اس کا کردار، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ یہ اس بات کا حتمی ثبوت ہے کہ جسم کا ایک چھوٹا سا حصہ پورے نظام سے کتنا گہرا جڑا ہوا ہے، اور ایک جگہ تبدیلی لانے سے کیسی زنجیری تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹیں تو تصویر یہ بنتی ہے کہ ارتقاء ایک رسی کشی کا کھیل ہے۔ ایک طرف وراثت کی قدم پسند قوت ہے جو کہتی ہے سب کچھ ویسا ہی رہے گا جیسا ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے، یہ استحکام اور تسلسل کو یقینی بناتی ہے۔ دوسری طرف مطابقت کی ترقی پسند قوت ہے جو ماحول کے دباؤ میں چیخ کر کہتی ہے بدلنا ہوگا ورنہ سب ختم ہو جائے گا، اور اسی کھینچا تانے سے وہ تمام شکلیں، وہ تمام رنگ اور وہ تمام تنوع پیدا ہوا ہے جسے ہم زندگی کہتے ہیں۔ آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا۔ یہ کوئی جادو یا معجزہ نہیں ہے، یہ فطرت کے بنیادی قوانین ہیں جو ہر لمحہ ہر جاندار پر لاگو ہو رہے ہیں۔ وراثت ماضی کو محفوظ رکھتی ہے اور مطابقت مستقبل کی راہیں بناتی ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو توازن قائم ہوتا ہے وہیں انتخاب طبیعی اپنا کام کرتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی تبدیلی قائم رہے گی اور کون سی نہیں۔ آج کی اس دلچسپ گفتگو کے آخر میں ہمیشہ کی طرح ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ ہم نے بات کی کہ عدم استعمال سے اعضاء کمزور یا ختم ہو جاتے ہیں، لیکن کیا ہو اگر وہ مکمل طور پر ختم نہ ہوں بلکہ صرف بیکار باقیات یعنی روڈیمنٹری آرگنز کی شکل میں جسم میں موجود رہیں؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ انسانی جسم میں دم کے مہرے آج بھی ریڑھ کی ہڈی کے آخر میں موجود ہیں، اور کان ہلانے والے پٹھے بھی، اگرچہ ہم میں سے اکثر انہیں استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر مطابقت کا قانون ہمیں ماحول کے لیے بہتر اور مؤثر بنانے کا نام ہے، تو ہمارے جسم میں ہمارے حیوانی ماضی کی یہ بیکار نشانیاں، یہ کچرا کیا کر رہا ہے؟ یہ ہمارے ارتقائی سفر کے بارے میں کیا راز بتاتا ہے؟ تو آج ہم فطرت کو سمجھیں ایک کٹہرے میں کھڑا کر رہے ہیں۔ اچھا؟ الزام یہ ہے کہ زندگی کو ایک ہی بار میں مکمل اور بہترین نہیں بنایا گیا، بلکہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی پیچیدہ اور بے ترتیب طریقے سے بدلتی رہی ہے۔ اور اس مقدمے میں ہمارے مرکزی وکیل ارنسٹ ہیکل ہیں۔ بالکل، اور ان کی کتاب تخلیق کی تاریخ سے ہم آج دو سب سے بڑے ثبوت پیش کریں گے۔ اور یہ ثبوت ہیں بھی بہت دلچسپ۔ پہلا گواہ ہے جد و جہد بقا۔ یہ صرف شاعروں والی بات نہیں کہ زندگی ایک مسلسل جنگ ہے۔ نہیں، ہیکل کے مطابق یہ ایک ٹھوس سائنسی حقیقت ہے، ایک ایسا مقابلہ جو ہر پودا، ہر جانور، مطلب ہر جاندار ہر لمحہ لڑ رہا ہے۔ اور دوسرا ثبوت جو میرے خیال میں سننے والوں کو واقعی حیران کر دے گا، وہ ہمارے اپنے جسموں کے اندر چھپا ہوا ہے، یعنی غیر ضروری اعضاء کا نظریہ۔ جی، یہ خیال کہ ہمارے جسم میں ایسے حصے موجود ہیں جو بالکل بیکار ہیں، جیسے دم کی ہڈی یا کان ہلانے والے پٹھے جو اب ہلتے ہی نہیں۔ اور ہیکل کا کہنا ہے کہ یہ بیکار پرزے ارتقاء کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ تو آج ہم اسی پہیلی کو سلجھائیں گے کہ یہ انتھک جد و جہد اور یہ بیکار اعضاء مل کر زندگی کی کہانی کیسے سناتے ہیں۔ بالکل، اور یہ کہانی کسی معجزے کی نہیں بلکہ فطرت کے اپنے اصولوں کی ہے جو خود جانداروں کے جسموں پر لکھی بھی ہے۔ چلیں پھر اس بات کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ جد و جہد بقا، یہ لفظ سن کر ذہن میں فوراً شیر اور ہرن کی تصویر آتی ہے، یعنی شکاری اور شکار، لیکن ہائیکل کا دائرہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے نا؟ بہت زیادہ وسیع۔ دراصل ہائیکل کہتے ہیں کہ سب سے شدید جد و جہد وہ شکاری اور شکار والی نہیں ہے، اچھا؟ بلکہ وہ ایک ہی نسل کے جانداروں کے درمیان ہوتی ہے، آپس میں۔ مثلاً؟
ایک ہی جنگل میں اگے ہوئے سینکڑوں صنوبر کے درختوں کے بارے میں سوچیں۔ وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ روشنی، پانی اور زمین میں موجود نمکیات کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں۔ صحیح۔ جو درخت تھوڑا سا بھی لمبا ہو گیا اسے زیادہ روشنی ملے گی اور ظاہر ہے وہ باقیوں کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ اچھا، تو یہ ایک خاموش مگر بہت بے رحم مقابلہ ہے، اور یہ صرف پودوں تک تو محدود نہیں ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ بھیڑیوں کے ایک ہول میں ہر بھیڑیا خوراک میں بڑا حصہ حاصل کرنے کی کوشش میں ہے، اپنا رتبہ بلند کرنے کی کوشش میں ہے، یہ بھی جد و جہد ہے۔ اور ایک تیسری قسم بھی تو ہے۔ جی، تیسری قسم کی جد و جہد ہے ماحول کے خلاف۔ صحرا کی گرمی، پہاڑوں کی سردی یا ایک اچانک آنے والی خشک سالی، ان حالات میں زندہ رہنا بھی تو ایک مسلسل جنگ ہی ہے۔ تو یہ 3 سطحوں پر چل رہی ہے، اپنی ہی نسل کے خلاف، دوسری نسلوں کے خلاف اور ماحول کے خلاف۔ بالکل۔ اور ہیکل اس مقابلے کی وجہ بتانے کے لیے مالتھس کے نظریے کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ وہی نظریہ ہے نا کہ آبادی وسائل سے کہیں زیادہ تیزی سے بڑھتی ہے؟ جی بالکل۔ مالتھس کا ایک بہت سادہ سا حساب تھا جو بہت گہری بات کہہ گیا۔ آبادی جیومیٹرک شرح سے بڑھتی ہے، یعنی 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16۔ جبکہ خوراک اور وسائل حسابی شرح سے بڑھتے ہیں، یعنی 1، 2، 3، 4۔ تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہمیشہ وسائل کی کمی رہے گی اور ہر پیدا ہونے والے جاندار کو اپنے وجود کے لیے لڑنا پڑے گا۔ یعنی زیادہ تر پیدا ہونے والے جاندار جوانی تک پہنچنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ افسوسناک طور پر ہاں۔ یہ تو بڑی سنگین تصویر ہے۔ مطلب فطرت میں زیادہ تر زندگی ناکامی پر ختم ہوتی ہے تاکہ چند ایک کامیاب ہو سکیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس جد و جہد سے نئی چیزیں کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ یہ تبدیلی کا انجن کیسے بنتی ہے؟ یہاں اس کہانی کا دوسرا اہم کردار سامنے آتا ہے، وہ ہے تغیر، یعنی ویریشن۔ تغیر؟ ہاں، ہیکل کہتے ہیں کہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد بھی بالکل ایک جیسی نہیں ہوتی، ان میں ہمیشہ چھوٹے چھوٹے فرق ہوتے ہیں۔ کوئی تھوڑا تیز بھاگ سکتا ہے، کسی کی نظر زیادہ تیز ہوتی ہے، کسی پودے کے پتے پر زیادہ بال ہوتے ہیں۔ بالکل عام حالات میں شاید ان چھوٹے فرقوں سے کوئی خاص فرق نہ پڑے، لیکن جب حالات سخت ہوں، یعنی جب جد و جہد بقا شدید ہو جائے، تب یہی معمولی فرق زندگی اور موت کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک خشک سالی آ گئی، اب وہ پودے جن کے پتوں پر قدرتی طور پر ذرا سے زیادہ بال تھے، وہ ہوا سے تھوڑی زیادہ نمی جذب کر پائیں گے۔ اچھا، یہ ایک بہت چھوٹا سا فائدہ ہے، لیکن یہی انہیں زندہ رہنے اور بیج پیدا کرنے میں مدد دے گا۔ باقی پودے شاید سوکھ جائیں۔ تو پھر اگلی نسل میں زیادہ بالوں والے پودوں کی تعداد بڑھ جائے گی؟ جی ہاں، اور ہزاروں سال تک جب یہ عمل دہرایا جائے گا تو اس نسل کے پودے صحرائی ماحول کے لیے مکمل طور پر موزوں ہو جائیں گے۔ یہی قدرتی انتخاب ہے۔ یعنی فطرت خود انتخاب کر رہی ہے، بالکل ایک کسان کی طرح جو صرف سب سے اچھی گندم کے بیج اگلی فصل کے لیے رکھتا ہے۔ صحیح۔ فطرت ان خصوصیات کا انتخاب کرتی ہے جو بقا میں مدد دیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ آتی ہے، فطرت بہت عملی ہے، جو کام کرتا ہے اسے رکھتی ہے، جو نہیں کرتا اسے ختم کر دیتی ہے۔ لیکن یہیں آ کر ایک تضاد پیدا ہوتا ہے۔ اگر فطرت اتنی ہی مؤثر ہے تو پھر میں اپنے جسم میں اتنے فالتو پرزے لے کر کیوں گھوم رہا ہوں؟ مثلاً میرے کانوں میں پٹھے تو ہیں جو انہیں ہلا سکتے ہیں، لیکن میں ہلا نہیں سکتا۔ یہ اس بہترین کے انتخاب والے ماڈل میں کیسے فٹ ہوتا ہے؟ یہ ایک زبردست سوال ہے، اور یہی سوال ہمیں ہیکل کے دوسرے اور شاید سب سے طاقتور ثبوت کی طرف لاتا ہے، باقی ماندہ یا غیر ضروری اعضاء، روڈیمنٹری آرگنز۔ جی، ہیکل کہتے ہیں کہ یہ اعضاء ارتقاء کا ایک ایسا ثبوت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا، کیونکہ ان کی موجودگی کا کوئی اور منطقی جواب دینا بہت مشکل ہے۔ تو ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر ہر جاندار کو ایک خاص مقصد کے لیے الگ سے ڈیزائن کیا گیا ہوتا تو ایک ذہین ڈیزائنر ایسی بے مقصد چیزیں کیوں بناتا؟ بالکل یہی نکتہ ہے۔ ہیکل کہتے ہیں کہ یہ اعضاء بے مقصد نہیں تھے، مطلب ان کے آباء و اجداد میں ان کا ایک اہم کام تھا۔ لیکن پھر جب ان جانداروں کا طرز زندگی بدلا، ماحول بدلا، تو ان اعضاء کی ضرورت ختم ہو گئی۔ تو قدرتی انتخاب کے عمل کے تحت یہ نسل در نسل چھوٹے ہوتے گئے، لیکن پوری طرح غائب نہیں ہوئے۔ بالکل، مکمل طور پر غائب نہیں ہوئے، بلکہ ایک تاریخی نشانی کے طور پر باقی رہ گئے۔
یہ تو کمال کی بات ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر جاندار کا جسم ایک زندہ میوزیم کی طرح ہے، جس میں ماضی کی تاریخ محفوظ ہے۔ یقیناً۔ کیا ہم انسانوں سے کچھ مثالیں دیکھ سکتے ہیں؟ مجھے یہ کان والے پٹھوں والی بات بہت دلچسپ لگی۔ ضرور۔ کان کے پٹھے یعنی اوریکولر مسلز بہترین مثال ہیں۔ ہمارے بہت سے آباء و اجداد جیسے گھوڑے، بلیاں اور بندر اپنے کانوں کو آواز کی سمت میں گھما سکتے تھے۔ یہ ان کے لیے بہت ضروری تھا۔ شکار کرنے یا شکاری سے بچنے کے لیے۔ جی، ہمارے جسم میں آج بھی وہ تینوں پٹھے موجود ہیں جو کانوں کو حرکت دیتے ہیں، لیکن زیادہ تر انسانوں میں یہ اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ غیر فعال ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کے دماغ میں ایک ڈائل اپ موڈم لگا ہو، تکنیکی طور پر موجود ہے لیکن آج کی دنیا میں کسی کام کا نہیں۔ بالکل صحیح مثال ہے۔ اور میں ابھی اپنے کان ہلانے کی کوشش کر رہا تھا اور کچھ نہیں ہوا۔ اچھا، اور میری آنکھ کے کونے میں یہ جو گلابی سا حصہ ہے، اس کے بارے میں کیا؟ وہ پلیکا سیمیلیونیرس کہلاتا ہے۔ یہ پرندوں اور رینگنے والے جانوروں میں پائی جانے والی تیسری پلک کی باقیات ہے۔ تیسری پلک؟ جی، نکٹیٹیٹنگ میمبرین۔ آپ نے کبھی بلی یا الو کو دیکھا ہوگا، ان کی آنکھ پر ایک شفاف جھلی آتی ہے جو آنکھ کو صاف بھی کرتی ہے اور محفوظ بھی رکھتی ہے۔ ہمارے آباء و اجداد میں بھی یہ فعال تھی، لیکن اب یہ سکڑ کر صرف ایک چھوٹی سی تہ بن کر رہ گئی ہے جس کا کوئی کام نہیں۔ کمال ہے۔ تو میری آنکھ کے کونے میں ایک چھپکلی کی آنکھ کا حصہ موجود ہے۔ لیکن سب سے حیران کن مثال تو شاید دم کی ہڈی کی ہے۔ یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوتی کہ انسانوں کا تعلق دم والے جانوروں سے تھا۔ یہ واقعی ایک گہری بات ہے۔ ہائیکل بتاتے ہیں کہ جب انسانی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اپنی نشو و نما کے ابتدائی چند ہفتوں میں اس کی ایک واضح دم ہوتی ہے۔ ایک پوری دم؟ جی، جس میں مہرے بھی ہوتے ہیں، بالکل کسی دوسرے دم والے جانور کے بچے کی طرح۔ تقریباً 8 ہفتوں کے بعد یہ دم بڑھنا رک جاتی ہے اور باقی جسم اس کے اوپر بڑھ جاتا ہے اور یہ اندر چھپ جاتی ہے۔ اور پیدائش کے وقت؟ پیدائش کے وقت اس پوری دم کا ثبوت صرف چند جڑے ہوئے مہرے ہوتے ہیں جسے ہم کوککس یا دم کی ہڈی کہتے ہیں۔ مجھے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ خیال تھوڑا پریشان کن ہے، سائنس فکشن جیسا لگتا ہے۔ ہائیکل کے پاس اس کا کیا ثبوت تھا؟ کیا یہ صرف مشاہدے کی بات تھی؟ یہ صرف مشاہدہ نہیں تھا، بلکہ تقابلی علم الابدان یعنی کمپیریٹیو انیٹمی کا ٹھوس ثبوت تھا۔ انہوں نے دکھایا کہ انسانی ایمبریو کی ساخت ابتدائی مراحل میں مچھلی، چھپکلی اور دوسرے ممالیہ جانوروں سے اتنی ملتی جلتی ہے کہ ان میں فرق کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اچھا۔ یہ مشترکہ ترقیاتی منصوبہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہمارا تعلق ایک مشترکہ جد سے ہے۔ دم کا بننا اور پھر غائب ہو جانا، یہ ایک طرح سے ہمارے جسم کا اپنی ارتقائی تاریخ کو دہرانا ہے۔ اور یہ صرف انسانوں تک محدود نہیں ہوگا، ظاہر ہے نا؟ بالکل نہیں۔ ہیکل نے پوری حیوانی دنیا سے مثالیں اکٹھی کی۔ مثلاً عظیم ویل مچھلی، ٹھیک ہے۔ اس کا جسم پانی میں رہنے کے لیے بنا ہے، اس کی پچھلی ٹانگیں نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ اس کا ڈھانچہ دیکھیں تو اس کے جسم کے اندر گہرائی میں جہاں ٹانگیں ہونی چاہیے تھیں وہاں کولہے اور ٹانگوں کی چھوٹی چھوٹی ہڈیاں آج بھی موجود ہیں۔ یعنی اس بات کا ثبوت کہ وھیل کے آباء و اجداد 4 ٹانگوں والے زمینی جانور تھے جو واپس سمندر میں چلے گئے۔ جی، وہ ہڈیاں اب کسی کام کی نہیں، مگر وہ اپنے ماضی کی کہانی سنا رہی ہیں۔ اور وہ بے ٹانگوں والی چھپکلیاں بھی ہیں جنہیں سلو ورم کہتے ہیں۔ ان کی ٹانگیں نہیں ہوتی، لیکن جسم کے اندر کندھوں اور کولہوں کا پورا ڈھانچہ موجود ہوتا ہے۔ دروازے کا فریم تو لگاؤ، لیکن دروازہ کبھی لگایا ہی نہ گیا ہو۔ بالکل۔ ایک اور زبردست مثال نہ اڑنے والے پرندے ہیں، شتر مرغ، ایمو، کیسوری۔ ان کے پر موجود ہیں لیکن وہ اڑنے کے لیے بالکل ناکارہ ہیں۔ لیکن ان کے آباء و اجداد اڑتے تھے؟ جی، مگر جب یہ زمین پر رہنے لگے اور ان کی ٹانگیں بھاگنے کے لیے بہت مضبوط ہو گئیں تو پروں کی ضرورت ختم ہو گئی۔ قدرتی انتخاب نے ان کے پروں کو چھوٹا کر دیا، لیکن وہ آج بھی ایک باقی ماندہ عضو کے طور پر موجود ہیں۔ تو ان تمام مثالوں سے جو مرکزی خیال ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ بے مقصدیت ہی سب سے بڑا مقصد ہے۔ یہ اعضاء اس لیے اہم نہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، بلکہ اس لیے اہم ہے کہ وہ کچھ نہیں کرتے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہیکل کے لیے۔ یہ بے مقصدیت ہیکل کی ارتقائی تاریخ کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ یہ اعضاء تاریخی دستاویزات ہیں۔ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جانداروں کی شکلیں وقت کے ساتھ بدلی ہیں۔ بالکل۔
جو چیز ایک دور میں بقا کے لیے اہم تھی وہ دوسرے دور میں محض ایک وراثتی نشانی بن کر رہ گئی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی پرانے قلعے کی دیواروں میں ہمیں ماضی کی توپوں کے نشان ملے جو آج بیکار ہیں لیکن اس قلعے کی جنگی تاریخ بیان کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال پھر پیدا ہوتا ہے، اگر بقا کی جدوجہد اتنی ہی شدید ہے اور فطرت فضول خرچی پسند نہیں کرتی تو ان بیکار اعضاء کو مکمل طور پر ختم کیوں نہیں کر دیا جاتا؟ انہیں ایک نشانی کے طور پر رکھنے کا کیا فائدہ؟ بہت اہم سوال ہے۔ دراصل قدرتی انتخاب انہیں ختم کرنے کی کوشش کر ہی رہا ہوتا ہے۔ کیسے؟ ایک بیکار عضو کو بنانا اور برقرار رکھنا، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، جسمانی توانائی اور وسائل کا ضیاع ہے۔ جس جاندار میں یہ عضو جتنا کم ہوگا اسے بقا کی جدوجہد میں اتنا ہی معمولی سا فائدہ حاصل ہوگا۔ صحیح۔ اسی لیے یہ اعضاء وقت کے ساتھ ساتھ مزید سکڑتے جاتے ہیں اور کئی نسلوں میں مکمل طور پر غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن ارتقاء کا عمل بہت سست ہوتا ہے۔ اکثر یہ اعضاء اتنی تیزی سے غائب نہیں ہوتے اور ایک چھوٹی حالت میں باقی رہ جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں تصورات یعنی جدوجہد بقا اور غیر ضروری اعضاء ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں؟ جی ہاں۔ جدوجہد بقا مفید خصوصیات کو فروغ دیتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ غیر ضروری خصوصیات کو آہستہ آہستہ مٹاتی بھی ہے۔ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ ایک طرف جدوجہد بقا نئے حالات کے مطابق بہترین ڈیزائن تیار کرتی ہے، دوسری طرف باقی ماندہ اعضاء ہمیں اس عمل کی تاریخ دکھاتے ہیں۔ وہ پچھلے ڈیزائنوں کے بچے ہوئے نشانات ہیں۔ تو اگر ہم آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہیکل ہمیں دو شیشوں سے زندگی کو دیکھنے کا کہہ رہے ہیں۔ ایک شیشے سے ہمیں فطرت میں جاری ایک نہ ختم ہونے والی بے رحم جدوجہد نظر آتی ہے جو ہر جاندار کو اپنے ماحول کے مطابق ڈھال رہی ہے، اور دوسرے شیشے سے ہمیں اپنے اور دوسرے جانداروں کے جسموں کے اندر ماضی کی تاریخ کے نشانات نظر آتے ہیں۔ یہ وہ فاسلز ہیں جنہیں ہم اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اور یہ ہمارے آباء و اجداد کی زندگی کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔ بالکل۔ اور یہ دونوں چیزیں مل کر ایک ایسی کہانی سناتی ہیں جو کسی مافوق الفطرت طاقت یا معجزے پر نہیں بلکہ فطرت کے ٹھوس اور قابل مشاہدہ قوانین پر مبنی ہے۔ ایک ایسی تاریخ جو کسی کتاب میں نہیں بلکہ خود ہمارے جسموں پر لکھی ہے۔ صحیح۔ اور یہ ہمیں سوچنے کے لیے ایک بہت گہرا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ اگر ہمارے جسموں میں جو اتنے نازک اور عارضی ہیں ماضی کی اتنی واضح یادگاریں موجود ہیں تو کیا یہ ممکن نہیں کہ خود زمین کی چٹانوں اور تہوں میں جو اربوں سال پرانی ہے زندگی کی اس سے کہیں زیادہ پرانی عظیم اور حیران کن داستان دفن ہو؟ پچھلی کچھ نشستوں میں ہم نے ارتقاء کے ان قوانین کو سمجھا جو زندگی کی شکل بدلتے ہیں، لیکن آج ہم صرف قوانین کی بات نہیں کریں گی۔ آج کچھ الگ ہونے والا ہے۔ جی، آج ہم وقت میں ایک لمبی چھلانگ لگانے والے ہیں، مطلب کروڑوں سال پیچھے، یہ سمجھنے کے لیے کہ ہماری سب سے پرانی خاندانی کہانی کیا ہے۔ اچھا۔ اسے ایک جاسوسی کیس کی طرح سمجھیں۔ ہمارے پاس دو بڑے اہم گواہ ہیں۔ دو گواہ؟ دلچسپ۔ پہلا گواہ تو ہر جاندار کے اپنے اندر موجود ہے، یعنی اس کی پیدائش سے پہلے کا سفر، اور دوسرا گواہ ہے یہ زمین جس پر ہم چلتے ہیں، جس کی تہوں میں لاکھوں سال کی آپ کہیں تاریخ دفن ہے۔ صحیح۔ تو آج ہم ان دونوں گواہوں کو کٹہرے میں کھڑا کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ان کی کہانیاں ایک دوسرے سے ملتی بھی ہیں یا نہیں۔ اور اس کیس کا جو مرکزی خیال ہے وہ ایک بہت ہی انقلابی نظریے پر مبنی ہے جو سائنسدان ارنسٹ ہیکل نے پیش کیا تھا۔ اچھا؟ آسان لفظوں میں ان کا نظریہ یہ تھا کہ ایک فرد کی اپنی کہانی اس کی پوری نسل کی کہانی کا خلاصہ ہے۔ مطلب ایک جاندار کی اپنی ماں کے پیٹ میں جو نشو نما ہوتی ہے وہ دراصل اس کی نسل کے کروڑوں سال کے ارتقائی سفر کی ایک انتہائی تیز رفتار فلم ہے۔ ایک منٹ، یہ تو بہت بڑی بات کہہ دی آپ نے۔ یعنی ہم میں سے ہر ایک اپنی پیدائش سے پہلے زندگی کی پوری تاریخ اپنے اندر دہراتا ہے۔ یہ تو سننے میں کسی سائنس فکشن فلم جیسا لگ رہا ہے۔ لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت ٹھوس ثبوت ہیں۔ تو چلیں پھر اس کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پہلے گواہ یعنی ایک بنتے ہوئے جاندار کے جسم کے پاس اس دعوے کے حق میں کیا ثبوت ہے۔ ثبوت واقعی حیران کن ہے۔
اگر ہم بالکل ابتدائی مراحل میں مختلف ریڑھ کی ہڈی والے جانوروں کے ایمبریوز یعنی جنین کو دیکھیں، جیسا کہ ہمارے سورس کی تصویروں میں بھی دکھایا گیا ہے، تو ان میں فرق کرنا لگ بھگ ناممکن ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر ایک انسان، ایک کتے، ایک پرندے اور ایک کچھوے کا بالکل ابتدائی ایمبریو ساتھ رکھ دیا جائے تو کوئی ماہر بھی نہیں بتا سکتا کہ کون کیا بنے گا؟ بالکل، وہ ایک دوسرے سے اتنی زیادہ مشابہت رکھتے ہیں کہ کوئی بھی دھوکہ کھا سکتا ہے۔ سب ایک جیسے ہی دکھتے ہیں، ایک چھوٹا سا خمدار جسم، ایک بڑا سا سر اور ایک چھوٹی سی دم۔ تو یہ پہلا سراغ ہے۔ جی، یہ پہلا سراغ ہے، لیکن اصل کہانی تو اس وقت شروع ہوتی ہے جب ہم ان کی تفصیلات میں جاتے ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے عجیب بات ہے گلپھڑوں کی کمانیں، یعنی گل آرچز۔ رکیے، گلپھڑے؟ یہ تو مچھلیوں میں ہوتے ہیں تاکہ وہ پانی میں سانس لے سکیں۔ ایک انسانی ایمبریو میں ان کا کیا کام؟ یہی تو حیرت کی بات ہے۔ نہیں، مجھے تو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ واقعی گلپھڑے ہوں؟ کہیں یہ جلد کی کچھ سلوٹیں تو نہیں جو بس دکھنے میں ویسی لگتی ہوں؟ آپ کا سوال بہت اہم ہے، اور اس کا جواب ہے کہ یہ صرف دکھنے میں ویسے نہیں لگتے۔ ان کی ساخت، ان کی جگہ اور ان سے جڑی خون کی نالیاں بالکل ویسی ہوتی ہیں جیسی مچھلیوں کے گلپھڑوں میں ہوتی ہیں۔ اچھا۔ جی، انسانی جنین میں نشوونما کے ابتدائی ہفتوں کے دوران گردن کے پاس یہ واضح شگاف موجود ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے ان آبی اجداد کی ایک زندہ نشانی ہے جو پانی میں سانس لیتے تھے۔ تو یہ کام کرتے؟ نہیں، یقیناً یہ کام نہیں کرتے، لیکن ان کی موجودگی ایک تاریخی ثبوت ہے۔ بعد میں نشوونما کے عمل میں یہی ساختیں بالکل بدل جاتی ہیں اور ہمارے جبڑے، ہمارے کان کی اندرونی ہڈیوں اور گردن کے کچھ پٹھوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک بھولی بسری صلاحیت کی ایک جھلک ہے جو ہمارے جسم میں آج بھی موجود ہے۔ یہ تو پہلا سراغ ہوا جو ہمیں پانی میں رہنے والے کسی جد امجد کی طرف لے جا رہا ہے۔ اور کیا ثبوت ہے ہمارے پاس؟ دوسرا بڑا ثبوت ہے دم۔ دم؟ جی، دم۔ انسانی جنین میں نشوونما کے پہلے 2 مہینوں کے دوران ایک واضح نظر آنے والی دم ہوتی ہے۔ واقعی؟ جی، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب یہ دم ریڑھ کی ہڈی سے بھی لمبی ہوتی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف انسانوں میں نہیں، اسی مرحلے پر ایک کچھوے، ایک پرندے اور ایک کتے کے جنین میں بھی بالکل ویسی ہی دم نظر آتی ہے۔ ایک دم، یعنی ہم سب کی زندگی کا آغاز ایک چھوٹی سی دم کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ جیسے ہم سب کے اندر ایک چھوٹا سا بندر چھپا ہوا ہے جو کچھ وقت کے لیے باہر جھانکتا ہے، لیکن ظاہر ہے انسانوں کی تو دم نہیں ہوتی، تو پھر اس کا کیا بنتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو ارتقاء میں اکثر ہوتا ہے۔ جو چیز غیر ضروری ہو جائے وہ یا تو غائب ہو جاتی ہے یا کسی اور شکل میں رہ جاتی ہے۔ صحیح۔ نشوونما کے اگلے مراحل میں یہ دم ہمارے جسم میں جذب ہو جاتی ہے، اور اس کی باقیات ہماری ریڑھ کی ہڈی کے بالکل آخر میں چند جڑی ہوئی ہڈیوں کی صورت میں رہ جاتی ہیں، جسے ہم ٹیل بون کہتے ہیں۔ اچھا، وہ ٹیل بون۔ جی، لیکن اس کی ابتدائی موجودگی اس بات کا پکا ثبوت ہے کہ ہمارے اجداد دم والے تھے۔ تو گلپھڑے ہمیں ہمارے مچھلی جیسے اجداد کی یاد دلا رہے ہیں اور دم ہمارے ممالیہ جانوروں جیسے اجداد کی۔ دماغ اور ہاتھ پاؤں کا کیا معاملہ ہے؟ کیا وہاں بھی ایسی ہی کوئی کہانی چھپی ہے؟ بالکل وہی کہانی۔ ابتدائی مراحل میں تمام ریڑھ کی ہڈی والے جانوروں کے دماغ کی ساخت بھی ایک جیسی ہی ہوتی ہے۔ یوں سمجھیں کہ 5 چھوٹی تھیلیوں کی طرح، جو بعد میں مختلف جانوروں میں حیرت انگیز طور پر مختلف طریقوں سے نشوونما پاتی ہیں۔ اور ہاتھ پاؤں؟ اسی طرح ہاتھ اور پاؤں شروع میں صرف چپٹے اور چپو جیسے ابھار ہوتے ہیں، ان میں بعد میں انگلیوں کی ہڈیاں بنتی ہیں۔ سورس کی تصاویر میں اگر آپ دیکھیں تو ایک انسان کے ہاتھ اور کچھوے کے فلپر میں ابتدائی طور پر کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ فرق گہرا ہوتا جاتا ہے۔ یہ تو واقعی ذہن گھما دینے والی بات ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمارا جسم بننے کے عمل میں اپنی پوری تاریخ کی کتاب کے ورق تیزی سے پلٹتا ہے۔ بالکل۔ یہ تو ہوئی ہمارے پہلے گواہ یعنی جاندار کے جسم کی گواہی۔ یہ کہانی اپنے آپ میں بہت مضبوط ہے، لیکن ایک اچھے جاسوس کی طرح ہمیں دوسرے گواہ سے بھی تصدیق کرنی ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ زمین یعنی پتھروں اور چٹانوں میں لکھی تاریخ اس کہانی کی تصدیق کرتی ہے یا تردید۔ جی بالکل، اور یہاں ہمارا دوسرا گواہ ہے پیلینٹولوجی یعنی فاسلز کا علم۔ اسے سمجھنے کے لیے زمین کی ساخت کو سمجھنا ضروری ہے۔ زمین کی سطح اربوں سالوں میں جمی ہوئی مختلف تہوں یا سٹراٹا پر مشتمل ہے۔ ایک لائبریری کی طرح؟ بالکل، ایک بہت بڑی لائبریری کی طرح، جس میں تاریخ کی کتابیں ایک کے اوپر ایک رکھی ہوئی ہیں۔
جو کتاب جتنی نیچے ہوگی وہ اتنی ہی پرانی ہوگی۔ پہلے ایک نظریہ تھا جو سائنسدان کیوویئر نے پیش کیا تھا کہ ہر دور کی مخلوق کسی بڑی تباہی کا شکار ہو جاتی تھی اور پھر خدا بالکل نئی مخلوق پیدا کر دیتا تھا، یعنی ہر طے ایک الگ کہانی ہے جس کا پچھلی کہانی سے کوئی تعلق نہیں۔ جی، لیکن فوسل ریکارڈ اس نظریے کو مکمل طور پر رد کرتا ہے۔ ہمیں ہر طے میں اچانک سے بالکل نئی مخلوق نہیں ملتی، اچھا؟ بلکہ ہر نئی تہہ میں جو مخلوق ملتی ہے وہ پچھلی تہہ کی مخلوق سے تھوڑی سی مختلف، تھوڑی سی تبدیل شدہ ہوتی ہے۔ یہ ایک ہی لمبی کہانی کی طرح ہے جس میں کردار آہستہ آہستہ بدل رہے ہیں۔ یہ الگ الگ غیر متعلقہ کہانیوں کا مجموعہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ جی، یہ ایک مسلسل اور غیر منقطع ارتقائی عمل کی گواہی دیتا ہے۔ تو پھر یہ پتھروں کی کتاب زندگی کے ظاہر ہونے کی کیا ترتیب بتاتی ہے؟ کیا یہ ترتیب ہمارے پہلے گواہ یعنی ایمبریو کی کہانی سے میل کھاتی ہے؟ پہلے پودوں سے شروع کرتے ہیں۔ ترتیب حیرت انگیز طور پر وہی ہے۔ اگر ہم پودوں کو دیکھیں تو سب سے پرانی اور سب سے گہری تہوں میں ہمیں صرف ایلجی جیسے سادہ ترین آبی پودے ملتے ہیں، زندگی کی بالکل ابتدائی شکلیں۔ صحیح۔ ان کے بعد اوپر کی تہوں میں فرنز جیسے پودے نظر آنا شروع ہوتے ہیں جو ایلجی سے زیادہ پیچیدہ ہیں، اور پھر لاکھوں سال بعد زمین پر وہ پودے آئے جن میں پھول نہیں ہوتے، جیسے آج کے صنوبر اور چیڑ کے درخت۔ اور پھولدار پودے سب سے آخر میں؟ جی، اور آخر میں سب سے نئی اور اوپر کی تہوں میں پھولدار پودوں کا انقلاب آیا جو آج ہمیں ہر طرف نظر آتے ہیں۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کسی عمارت کی بنیاد سے چھت تک کا سفر ہو، سادہ سے پیچیدہ کی طرف۔ اب سب سے بڑا سوال، کیا جانوروں کی کہانی بھی اسی ترتیب پر چلتی ہے، خاص طور پر ریڑھ کی ہڈی والے جانوروں کی؟ جانوروں کی کہانی اس کیس کا سب سے مضبوط ثبوت ہے۔ ریڑھ کی ہڈی والے جانوروں میں سب سے پرانی تہوں میں ہمیں صرف اور صرف مچھلیاں ملتی ہیں۔ یہ لیجئے، پہلا سراغ جو ایمبریو نے دیا تھا یعنی گلپھڑے، اس کی تصدیق پتھروں نے کر دی۔ زمین کی تاریخ میں بھی سب سے پہلے وہی مخلوق نظر آتی ہے جس کی نشانی ہمارا جسم آج تک اپنے اندر لیے پھرتا ہے۔ بالکل۔ مچھلیوں کے بعد کیا ہوا؟ مچھلیوں کے بعد اوپر کی تہوں میں جل تھلیے یعنی ایمفیبینز ظاہر ہوئے جو پانی اور خشکی دونوں پر رہ سکتے تھے، جیسے آج کے مینڈک۔ یہ ارتقائی سفر میں ایک بہت بڑا قدم تھا۔ زندگی پانی سے نکل کر خشکی کو فتح کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کے بعد خزندے یعنی رینگنے والے جانور یا ریپٹائلز کا دور آیا جو مکمل طور پر خشک کے ماحول کے عادی ہو چکے تھے۔ اور آخر میں وہ مخلوق آئی جس سے ہمارا تعلق ہے، یعنی ممالیہ جانور یا میملز۔ جی، سب سے آخر میں، یعنی زمین کی سب سے نئی تہوں میں ممالیہ جانور اور پرندے ظاہر ہوئے۔ ترتیب بالکل واضح اور غیر مبہم ہے۔ پہلے مچھلیاں، پھر جل تھلیے، پھر خزندے اور آخر میں ممالیہ اور پرندے۔ تو ہمارے دونوں گواہوں کی کہانیاں حرف بحرف ملتی ہیں۔ حرف بحرف؟ جو ترتیب ہمیں زمین کی تہوں میں کروڑوں سال کے عرصے پر پھیلی ہوئی نظر آتی ہے، مچھلی، جل تھلیا، خزندہ، ممالیہ، وہی ترتیب ایک ماں کے پیٹ میں چند مہینوں کے اندر ایک جھلک کی صورت میں دہرائی جاتی ہے۔ یہ تو کسی بھی جاسوسی کہانی کا ایک بہترین کلائمیکس ہے۔ یہی اس پورے نظریے کا نچوڑ ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ فردی ارتقاء نسلی ارتقاء کا خلاصہ ہے اور آخر میں انسانی شکل اختیار کرتا ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ علم الجنین یعنی ایمبریولوجی اور علم رکازیات یعنی پیلینٹولوجی، یہ دو بالکل مختلف شعبے ہیں۔ ایک زندہ جسموں کا مطالعہ کرتا ہے اور دوسرا لاکھوں سال پرانے پتھروں کا۔ اور جب دو بالکل آزاد گواہ جن کا آپس میں کوئی رابطہ نہ ہو ایک ہی کہانی سنائیں تو اس کہانی کے سچ ہونے کا امکان بہت بڑھ جاتا ہے۔ بالکل۔ تو اس کا نتیجہ صرف یہ نہیں کہ یہ دو شعبے ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں، اس کا گہرا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے جسم کے اندر کروڑوں سال پرانا ایک عجائب گھر لیے پھرتا ہے۔ واہ! پیدا ہونے سے پہلے ہی ہم ارتقاء کی تاریخ کے سب سے بڑے سنگِ میل کو تیز رفتاری سے دوبارہ جیتے ہیں۔ ہماری ذاتی کہانی دراصل اس سیارے پر زندگی کی اجتماعی کہانی ہے۔ یہ سوچ ہی انسان کو عاجز کر دیتی ہے۔ آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ایک سوال سامعین کے لیے چھوڑتے ہیں۔ ہم نے جنین میں تو ماضی کے عکس دیکھ لیے جو نشو نما کے دوران ظاہر ہو کر غائب ہو جاتے ہیں، لیکن کیا ہمارے بالغ جسموں میں اس وقت بھی ایسی کوئی نشانیاں موجود ہیں؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے اور اس کا جواب ہمارے بہت قریب ہے۔
سورس کے مطابق انسانوں میں آج بھی کان ہلانے والے پٹھے موجود ہیں جو ہمارے کئی اجداد میں کانوں کو حرکت دینے کے لیے بہت کارآمد تھے، لیکن اب ہمارے لیے تقریباً ناکارہ ہیں۔ جی، اور اسی طرح ریڑھ کی ہڈی کے بالکل آخر میں دم کی ہڈیوں کی باقیات بھی ہیں۔ یہ ہمارے جسم میں ماضی کے فوسلز کی طرح ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر ہمارا جسم ہماری تاریخ کا ایک زندہ ریکارڈ ہے تو یہ اور کون سی بھولی بسری کہانیاں سنا رہے ہیں جن پر ہم نے کبھی غور کرنا چھوڑ دیا ہے؟ ایک سوچنے والی بات ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کی نشست ختم کرتے ہیں۔ اگلی اور آخری نشست میں ہم اس سوال کا جواب تلاش کریں گے جس کا شاید سب کو انتظار ہے: انسان کا آغاز کیسے ہوا؟ کائنات کی اس وسیع اربوں سال پرانی کہانی میں آخر انسان کا مقام کیا ہے؟ اسی ایک سوال کے ساتھ ہم نے یہ سفر شروع کیا تھا، اور آج ہم اس سلسلے کے بالکل آخر میں کھڑے ہیں۔ جی، آج ہم ارنسٹ ہیکل کی کتاب تخلیق کی تاریخ کی روشنی میں سب سے بڑے، سب سے پیچیدہ اور شاید سب سے ذاتی سوال کا جواب کھوجیں گے: خود انسان کی کہانی۔ بالکل۔ اور آج کی گفتگو دو بڑے حصوں پر مشتمل ہوگی۔ پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ سائنس خاص طور پر ہمارے اپنے جسموں میں جو شواہد ہیں ان کی بنیاد پر انسان کی ابتدا اور اس کے شجرہ نسب کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ اچھا۔ اور پھر دوسرے حصے میں ہم اس بہت ہی دلچسپ سوال پر بات کریں گے کہ زندگی ایک جگہ سے شروع ہو کر پوری دنیا میں، مطلب براعظم اور سمندروں کے پار، پہنچی کیسے۔ اور یہ سب ہیکل کے اس مرکزی خیال کے تحت ہے جسے وہ خود تخلیق کی ایک غیر معجزاتی تاریخ کہتے ہیں۔ یہ جملہ ہی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اس وقت کے لیے تو بہت ہی متنازع بات تھی۔ بالکل۔ جب زیادہ تر لوگ تخلیق کو ایک الہی یا معجزاتی عمل سمجھتے تھے تو چلیں اس غیر معجزاتی تاریخ کو کھولتے ہیں۔ تو ہیکل کے مطابق انسان کی کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کیا ہم فطرت سے کوئی الگ، کوئی خاص مخلوق ہیں یا اسی کا ایک حصہ؟ ہیکل اس بارے میں بالکل صاف بات کرتے ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ انسان فطرت سے الگ نہیں بلکہ حیوانی ارتقاء کے ایک طویل، ناختم ہونے والے سلسلے کا نتیجہ ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت کسی قدیم پتھر یا فوسل میں نہیں بلکہ خود ہمارے اپنے جسموں کے اندر موجود ہے۔ یہاں پر بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ایک منٹ، ہمارے اپنے جسم میں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے اندر ایسی کیا نشانیاں ہیں جو ہمارے حیوانی ماضی کی طرف اشارہ کرتی ہیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات لگ رہی ہے۔ دیکھیں، اسے ہیکل ناکارہ اعضاء یا روڈیمنٹری آرگنز کہتے ہیں۔ یہ وہ اعضاء ہیں جو ہمارے جسم میں موجود تو ہیں لیکن ہمارے لیے ان کا کوئی عملی استعمال نہیں رہا۔ اچھا۔ مگر یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد میں یہ اعضاء پوری طرح فعال اور کارآمد تھے۔ سب سے واضح مثال ہماری ریڑھ کی ہڈی کے بالکل آخر میں موجود دمچی کی ہڈیاں ہیں۔ دمچی کی ہڈیاں؟ آپ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ یہ کسی دم کی باقیات ہیں؟ میں بالکل یہی کہہ رہی ہوں۔ یہ ایک مکمل فعال دم کی باقیات ہے جو لاکھوں سال پہلے ہمارے اجداد میں موجود تھی۔ واقعی؟ جی، اور اگر آپ کو اس پر شک ہے تو سب سے حیران کن ثبوت سنیے۔ انسانی جنین یعنی ایمبریو اپنی نشو و نما کے پہلے 2 مہینوں کے دوران واضح طور پر ایک چھوٹی سی دم رکھتا ہے، بالکل کسی دوسرے ممالیہ جانور کی طرح۔ کیا؟ جی، یہ دم بعد میں نشو و نما کے دوران جسم کے اندر ہی رہ جاتی ہے اور ہماری دمچی کی ہڈی بن جاتی ہے۔ ہیکل کے نزدیک یہ اس بات کا ناقابل تردید ثبوت ہے کہ انسان دم والے جانوروں کی نسل سے ہے۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ یعنی ہمارا اپنا جسم ہمارے جانور ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی ذاتی اور گہری بات ہے۔ اور کیا مثالیں اس کی؟ بہت سی ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے کان کے پٹھے۔ کیا آپ اپنے کان ہلا سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کچھ لوگ شاید کر سکتے ہیں لیکن میں تو نہیں کر سکتا۔ زیادہ تر انسان نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے لیے یہ پٹھے بیکار ہو چکے ہیں۔ لیکن یہ وہی پٹھے ہیں جنہیں بلیاں، کتے یا گھوڑے آواز کی سمت میں اپنے کانوں کو گھمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ صحیح۔ ہمارے اندر یہ صلاحیت کی ایک بھولی بسری یاد کی طرح باقی رہ گئے ہیں۔ یا پھر اپنی آنکھ کے اندرونی کونے کو دیکھیں، وہاں گلابی رنگ کی ایک چھوٹی سی جھلی نظر آئے گی۔ ہاں، وہ چھوٹا سا تکونا سا حصہ، میں نے ہمیشہ سوچا ہے کہ یہ آخر ہے کیا؟ اسے پلیکا سیمیلونارس کہتے ہیں۔ یہ دراصل جانوروں میں پائی جانے والی تیسری پلک کی ایک چھوٹی سی باقیات ہے۔
تیسری پلک؟ جی، تھرڈ آئی لڈ۔ پرندوں اور رینگنے والے جانوروں میں یہ ایک شفاف جھلی ہوتی ہے جو آنکھ کو صاف اور نم رکھنے کے لیے سائیڈ سے آتی ہے۔ ہمارے اندر یہ بس ایک نشان کے طور پر رہ گئی ہے۔ تو یہ تمام ناکارہ اعضاء ہماری حیوانی ورثے کی وہ خاموش گواہیاں ہیں جو ہم ہر وقت اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ کمال ہے، یعنی ہمارا جسم ایک زندہ میوزیم ہے جو ہماری ارتقائی تاریخ کو سنبھالے ہوئے۔ لیکن یہ تو صرف جسمانی ساخت کی بات ہوئی، کیا زندگی کے بالکل ابتدائی مراحل میں یعنی پیدائش سے پہلے بھی ایسی ہی کوئی مماثلت ہے؟ یہیں پر جنینیات یعنی ایمبریولوجی کا شعبہ سامنے آتا ہے، اور یہاں شاید سب سے چونکا دینے والی حقیقت منتظر ہے۔ اچھا، اگر آپ ایک انسان، ایک کتا، ایک کچھوا اور ایک چوزے کے جنین کو ان کی نشوونما کے بالکل ابتدائی مراحل میں ایک ساتھ رکھیں تو ایک ماہر بھی ان میں فرق نہیں بتا سکتا۔ نہیں، کیا واقعی؟ مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اپنی نشوونما کے کسی مرحلے پر میں اور ایک چوزا ایک جیسے دکھتے تھے؟ یہ بات تو ہضم کرنا مشکل ہے۔ بالکل ایک جیسے۔ اس مرحلے پر تمام ریڑھ کی ہڈی والے جانوروں کے جنین میں کچھ مشترکہ خصوصیات ہوتی ہیں۔ ان سب کے گلے میں گلپھڑوں کی کمانیں یعنی گل آرچز ہوتی ہیں، بالکل ویسی ہی جیسی مچھلیوں میں ہوتی ہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، ایک چھوٹی سی دم بھی ہوتی ہے۔ یہ مماثلت اتنی گہری اور بنیادی ہے کہ ہیکل نے اس پر اپنا مشہور نظریہ پیش کیا کہ کسی بھی جاندار کی انفرادی نشوونما، جسے اونٹوجینی کہتے ہیں، اونٹوجینی وہ دراصل اس کی پوری نسل کی ارتقائی تاریخ یعنی فائلوجینی کا ایک تیز رفتار خلاصہ ہوتی ہے۔ اچھا، آسان لفظوں میں اس کا کیا مطلب ہوا؟ آسان لفظوں میں ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینوں کے دوران زندگی کے کروڑوں سال کا سفر بہت تیزی سے دہراتا ہے۔ یہ ایک بہت بہت بڑا خیال ہے۔ تو اگر اس تصویر کو اور بڑا کریں تو ہیکل کے مطابق انسانیت کا گہوارہ کہاں تھا؟ یعنی ہمارے یہ بن مانس جیسے آباء و اجداد کہاں رہتے تھے؟ یہ اس وقت کا ایک بہت بڑا سوال تھا۔ ہیکل کا مفروضہ یہ تھا کہ چونکہ انسان کے قریب ترین رشتہ دار جیسے گوریلا اور چمپینزی افریقہ میں پائے جاتے ہیں اور اورینگوٹین ایشیا میں، تو ان کا مشترکہ جد امجد کہیں درمیان میں رہا ہوگا۔ انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ انسان کا آغاز بحر ہند میں موجود ایک گمشدہ بر اعظم لیموریا سے ہوا ہوگا جو افریقہ کو جنوبی ایشیا سے جوڑتا تھا۔ ایک گمشدہ بر اعظم؟ یہ تو کسی فلم کی کہانی لگ رہی ہے۔ آج کے دور میں ہمیں یہ عجیب لگ سکتا ہے، اور جیولوجی کی جدید تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ ایسا کوئی بر اعظم موجود نہیں تھا، لیکن ہیکل کے زمانے میں پلیٹ ٹیکٹونکس کا نظریہ ابھی پیش نہیں ہوا تھا۔ صحیح۔ اس وقت کے محدود علم کے مطابق یہ ایک بہت منطقی وضاحت تھی، اور یہی تو سائنس کی خوبصورتی ہے کہ وہ نئے شواہد کی روشنی میں خود کو درست کرتی رہتی ہے۔ یہ انسانی جسم کی کہانی تو سمجھ آ گئی، یہ واقعی ذہن گھما دینے والی ہے۔ لیکن اگر ہر نوع ایک جگہ پیدا ہوئی تو پھر شیر افریقہ میں اور پولر بیئر آرکٹک میں کیسے پہنچ گئے؟ یہ تو لاکھوں میل کا فاصلہ ہے۔ یہ پوری دنیا میں پھیلے کیسے؟ یہ ایک بہت اہم سوال پیدا کرتا ہے، اور اس کا جواب جانداروں کی تقسیم کی سائنس یعنی چورولوجی میں ملتا ہے۔ ہیکل کا بنیادی نظریہ وہی ہے، زیادہ تر انواع ایک ہی مقام پر پیدا ہوتی ہیں جسے وہ تخلیق کا مرکز کہتے ہیں، اور پھر وہاں سے دنیا کے مختلف حصوں میں ہجرت کرتی ہیں۔ اور یہ ہجرت کیسے ہوتی ہے؟ مطلب کیا سارے جانور خود ہی چل کر یا اڑ کر چلے جاتے ہیں؟ اس کے 2 بڑے طریقے ہیں۔ پہلی قسم ہے فعال ہجرت یا ایکٹیو مائگریشن۔ یہ بالکل وہی ہے جو آپ سوچ رہے ہیں، وہ جانور جو خود حرکت کر سکتے ہیں، جیسے پرندوں کا اڑنا، مچھلیوں کا تیرنا یا ممالیہ جانوروں کا نئے علاقوں کی تلاش میں چلنا۔ ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ کچھ پودے جیسے بیلیں بھی فعال طور پر رینگ کر اپنی جگہ بناتی ہیں۔ اچھا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہ جاندار جو حرکت نہیں کر سکتے، جیسے زیادہ تر پودے یا بہت چھوٹے کیڑے مکوڑے، وہ کیسے سفر کرتے ہیں؟ یہیں پر دوسری اور شاید زیادہ دلچسپ قسم آتی ہے، غیر فعال ہجرت یا پیسو مائگریشن۔ یہ تب ہوتی ہے جب جاندار خارجی قوتوں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں۔ خارجی قوتیں جیسے کہ ہوا کے ذریعے پودوں کے چھوٹے بیج اور فنگس کے سپورز ہوا کے دوش پر ہزاروں میل کا سفر طے کر کے نئے بر اعظموں تک پہنچ سکتے ہیں۔ یعنی کچھ جاندار تو خود سفر کرتے ہیں، لیکن باقی صرف ہوا یا پانی کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔
ایک بیج کا ہوا میں اڑ کر ہزاروں میل دور ایک نئے جزیرے پر پہنچنا، اس کے امکانات تو بہت ہی کم لگتے ہیں۔ ایک دن میں شاید کم ہو، لیکن لاکھوں سالوں کے پیمانے پر جو چیز ناممکن لگتی ہے وہ یقینی ہو جاتی ہے۔ پانی بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ دریا اپنے ساتھ بیج بہا کر لے جاتے ہیں۔ ہاں، سمندر میں گرے ہوئے درختوں کے تنے ایک قدرتی کشتی کا کام کرتے ہیں، جن پر کیڑے مکوڑے، چھپکلیاں اور پودوں کے جراثیم سوار ہو کر ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے تک پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا، اور پھر جانور خود دوسرے جانداروں کو منتقل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ پرندے پھل کھاتے ہیں اور پھر میلوں دور جا کر ان کے بیجوں کو اپنے فضلہ کے ساتھ ایک نئی جگہ پر بو دیتے ہیں۔ صحیح۔ بہت سے پودوں کے کانٹے دار بیج جانوروں کی کھال یا پرندوں کے پروں سے چپک کر نئی چراگاہوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ اور مسلسل چلنے والا نظام ہے۔ لیکن دنیا کا نقشہ تو ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا جیسا کہ ہم نے لیمیوریا کی بات میں دیکھا۔ کیا زمین کی بدلتی جغرافیائی حالت نے بھی اس پھیلاؤ میں کوئی کردار ادا کیا؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے اور شاید اس عمل کی سب سے بڑی وضاحت اسی میں ہے۔ زمین کی جغرافیائی تاریخ میں بہت بڑی تبدیلیاں آئی ہیں۔ ایک وقت تھا جب براعظم آج کے مقابلے میں بالکل مختلف طریقوں سے جڑے ہوئے تھے۔ اچھا، انگلینڈ یورپ سے ایک زمینی پل کے ذریعے جڑا ہوا تھا۔ یورپ اور شمالی امریکہ کے درمیان بھی زمینی رابطے موجود تھے۔ اس وقت جاندار آسانی سے ان علاقوں کے درمیان سفر کر سکتے تھے جو آج گہرے سمندروں سے جدا ہیں۔ اس کی کوئی ٹھوس مثال بھی ہے جسے آج بھی دیکھا جا سکے؟ اس کی سب سے بہترین مثال الفریڈ والیس کی تحقیق ہے۔ وہ ڈارون کے ہمعصر تھے۔ انہوں نے مالے جزائر کا مطالعہ کیا اور ایک حیران کن چیز دریافت کی۔ انہوں نے دیکھا کہ بالی اور لمبک کے جزیرے ایک دوسرے سے صرف 15 میل کے فاصلے پر ہیں، لیکن ان کے جانوروں کی دنیا میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ صرف 15 میل کے فاصلے پر؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ بالکل، تصور کریں آپ ایک چھوٹی سی کشتی میں 20-25 منٹ میں لمبک پہنچتے ہیں اور اچانک بندر، چیتے اور لکڑ بگے غائب ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ کینگرو جیسے جانور اور طوطوں کی بالکل مختلف اقسام لے لیتی ہیں۔ یہ تو ایسا ہے جیسے ایک نئی دنیا میں قدم رکھ دیا ہو۔ لائن کہا جاتا ہے۔ لاکھوں سال پہلے جب برفانی دور میں سمندر کی سطح بہت نیچے تھی اور باقی تمام جزیرے آپس میں جڑ گئے تھے، تب بھی یہ گہری کھائی موجود تھی۔ اچھا، اس نے ایشیائی اور آسٹریلی جانوروں کو ہمیشہ ایک دوسرے سے الگ رکھا۔ یہ لکیر دراصل 2 قدیم براعظموں کی سرحد ہے۔ اور آپ نے برفانی دور کا ذکر کیا، اس کا کیا اثر ہوا؟ کیا اس نے جانداروں کو روکا یا پھیلنے میں مدد دی؟ اس نے دونوں کام کیے۔ برفانی دور نے جانداروں کے پھیلاؤ پر گہرا اور ڈرامائی اثر ڈالا۔ جب قطبین سے برف کی چادریں پھیلیں اور یورپ اور شمالی امریکہ کا بڑا حصہ برف سے ڈھک گیا، تو وہاں کے تمام پودے اور جانور جنوب کی طرف، خط استوا کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ برف کے آگے آگے بھاگ رہے تھے ایک طرح سے۔ بالکل، اور جب ہزاروں سال بعد برف پگھلی، تو وہ واپس چلے گئے ہوں گے۔ جب برف پگھلی تو 2 راستے تھے۔ کچھ واپس شمال کی طرف اپنی پرانی جگہوں پر چلے گئے اور کچھ اونچے پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ پہاڑوں پر کیوں؟ کیونکہ وہاں انہیں ٹھنڈا ماحول ملتا تھا۔ یہ عمل اس بات کی بہترین وضاحت کرتا ہے کہ آج ایک جیسی الپائن انواع یعنی ٹھنڈے پہاڑی علاقوں کی نسلیں ایک دوسرے سے سینکڑوں میل دور واقع پہاڑوں کی چوٹیوں پر کیوں پائی جاتی ہیں۔ صحیح۔ جیسے یورپ کے آلس اور اسکینڈینیویا کے پہاڑوں پر، وہ برفانی دور میں نیچے میدانوں میں ایک ہی جگہ اکٹھے تھے اور بعد میں جب موسم گرم ہوا تو الگ الگ پہاڑی پناہ گاہوں میں چلے گئے۔ تو اس تمام سفر کے بعد انسان کی ابتدا سے لے کر زندگی کے پوری دنیا میں پھیلنے تک ہیکل کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ وہ ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ ہیکل کے فلسفے کا خلاصہ ان کے اپنے الفاظ میں یہی ہے کہ یہ تخلیق کی ایک غیر معجزاتی تاریخ ہے۔ کائنات، چاہے وہ زندہ ہو یا بے جان، میکینکی اور فطری قوانین کے ایک واحد نظام کے تحت چلتی ہے۔ اس نظریے کو وہ مونزم کہتے ہیں۔ یہاں کسی پہلے سے طے شدہ منصوبے یا مقصد، جسے ٹیلیولوجی کہتے ہیں، کی کوئی گنجائش نہیں۔ کل یہ کہہ رہے تھے کہ کائنات ایک مشین کی طرح ہے جس کا کوئی مقصد نہیں، بس اپنے قانونوں کے مطابق چل رہی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ ٹیلیولوجی کا نظریہ یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک پہلے سے طے شدہ مقصد ہے۔ جیسے ایک گھڑی ساز گھڑی بناتا ہے تو اس کا مقصد وقت بتانا ہوتا ہے۔
ہیکل کہتے ہیں کہ فطرت میں ایسا کوئی مقصد نہیں، کائنات بس ہے اور یہ فطری قانونوں کے تحت کام کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور زندگی کو چلانے والے بنیادی قانون دو ہیں۔ اور وہ دو قانون کون سے ہیں؟ ایک ہے وراثہ یعنی انہیریٹنس، جو خصوصیات کو نسل در نسل محفوظ رکھتی ہے، یعنی بچے اپنے والدین جیسے ہوتے ہیں، اور دوسری ہے موافقت یعنی ایڈیپٹیشن، جو ماحول کے دباؤ میں آ کر جانداروں میں تبدیلی لاتی ہے۔ ہیکل کے مطابق زندگی ان دو قوتوں کے درمیان ایک مسلسل کشمکش کا نام ہے۔ وراثہ چیزوں کو ویسا ہی رکھنا چاہتا ہے، جبکہ موافقت انہیں بدلنے پر مجبور کرتی ہے۔ اور اس کشمکش کا نتیجہ کیسے نکلتا ہے؟ اسے چلاتا کون ہے؟ اسے جدوجہد برائے بقا، اسٹرگل فار ایگزسٹنس چلاتی ہے۔ یہ صرف جانوروں کی آپس کی لڑائی نہیں، بلکہ ماحول کی سختیوں، بیماریوں اور وسائل کی کمی کے خلاف جدوجہد بھی ہے۔ صحیح۔ یہ وہ عظیم چھلنی ہے جو یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کون سی تبدیلیاں فائدہ مند ہیں اور کون سی نہیں۔ اسی عمل کو ہم قدرتی انتخاب یعنی نیچرل سلیکشن کہتے ہیں۔ اچھا۔ اسی جدوجہد کی وجہ سے انواع میں تنوع پیدا ہوتا ہے، وہ پیچیدہ ہوتی ہیں اور ترقی کرتی ہیں۔ اور ہیکل کا سب سے بڑا نقطہ یہ ہے کہ انسان اس فطری عمل سے الگ یا بالا تر نہیں، بلکہ اب تک کی اس کی سب سے اعلیٰ اور پیچیدہ پیداوار ہے۔ آخر میں ایک سوچنے کے لیے سوال۔ ہیکل کا کہنا ہے کہ انسانیت کی مستقبل کی ترقی، خاص طور پر اس کی ذہنی ترقی بھی قدرتی انتخاب کے انہی قوانین کے تابع ہے۔ جی۔ اگر آج ہماری جدوجہد جسمانی بقا سے زیادہ ذہنی، سماجی اور معاشی ہو چکی ہے، تو ہمارے اس نئے ماحول کی تبدیلیاں جیسے ٹیکنالوجی، گلوبلائزیشن اور انفارمیشن کا سیلاب انسانی ذہن اور معاشرے کی موافقت کو مستقبل میں کس طرح تشکیل دے سکتی ہیں؟ کون سی ذہنی خصوصیات اب بقا کے لیے سب سے اہم ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا۔